أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 47. گزشتہ کی تقریر آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے جی. امید تو یہ ہے کہ آپ کو تکرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے بیٹھیں، زیادہ بھی نہیں. تو اچھا پیکیج ہے نا جی. جب پیکیج اچھا ہو تو بندہ فائدہ لے لے تو تکرار کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے ساتھ میں تکرار کر دیا کروں گا پچھلی صورت کا، لیکن یہ ہے کہ اگر تکرار کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے. جیسے ہی گھر جائیں گے انشاءاللہ آخری عشرے میں سارا قرآن سنانا ہے گھر جا کر، ٹھیک ہے. گھر میں بھی رحمتیں تو ہونی چاہیے. تو سورۃ البقرہ جہاں تک ہم پہنچے کیا تھا جی؟ پہلی 20 آیتوں میں دعوی سورت ہو چکا تھا نا. 3 جماعتوں کا تذکرے میں، 3 جماعتوں کے تذکرے میں دعوی سورت کیا تھا جی؟ ہدی الایمان والصلاح والزجر عن الکفر والفساد، کہ ایمان اور اصلاح معاشرہ کی رہنمائی، اعتقادی رہنمائی، عملی رہنمائی، یہ اس صورت کا حصہ ہوگا، اس صورت کا مضمون ہوگا. اور والزجر عن الکفر والفساد، خصوصاً کفر اور پھر ہر قسم کے فساد سے اللہ کریم روکیں گے، ڈانٹیں گے کہ نہیں کرو. تو یہ پہلی 20 آیتوں میں ہو چکا. پھر اس سے پہلی رہنمائی جب شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا، حالانکہ رہنمائی متقیوں کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ھدی للمتقین فرمائے نا. عام لوگوں کو تو کسی کھاتے میں نہیں نہ رکھنا اللہ کریم نے، کیونکہ جب تک وہ اللہ کے بندے نہیں بنیں گے اس وقت تک اللہ کی رہنمائی تو نہیں نہ لینے گے. تو لیکن پہلی رہنمائی متقیوں سمیت اللہ نے ساری انسانیت کی کر دی تاکہ بندے تو بن جائیں نا میرے. لعلکم تتقون پہلی آیت میں فرمایا کہ پہلی رہنمائی اللہ نے سارے لوگوں کے کر دی ہے جی. اس پہلی رہنمائی کو بڑے حکیمانہ انداز میں مدلل کر کے 2 قسم کی خلقہ اور جعلہ، ان دونوں کے ساتھ دلیل دی. پھر اس کے بعد 2 شبے آئے تھے. ایک شبہ یہ آیا تھا کہ اللہ کریم نے پھر خصیص قسم کی مثالیں کیوں دی ہیں رہنمائی کے دوران. تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو معاندین ہیں، ضدی ہیں، ہمارے مقابلے میں آتے ہیں، تو ان کی اصل حالت تو بیان کرنی ہے نا. دوسرا شبوں کا جواب تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، نعوذ باللہ. دہری قسم کے لوگ آ جائے کہ ہم تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی رہنمائی تو دور کی بات ہے. تو پھر اللہ کریم نے ان کے ساتھ عقلی گفتگو چھیڑی کہ چلو تم ہمیں نہیں مانتے، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، آؤ ذرا ان باتوں کا جواب دو. تو حیران ہو گئے جی. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے منکر ہو جاتے، اللہ کی کلام کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے جی. اور اس کے بعد تنویر، 2 قسم کی روشنی ڈالی اسی جواب شبہ پر. تنویر یعنی روشنی ڈالی 2 واقعات بتا کر، ایک تخلیق آدمیت سے قبل اور ایک تخلیق آدمیت کے بعد کا واقعہ. تو 2 لفظوں میں آپ سنائیں جی کہ پہلی 20 آیتوں میں 3 گروہوں کا تذکرے میں دعوی صورت، اور پھر اس کے بعد پہلی رہنمائی، اور پھر 2 شبوں کا جواب، اور آخری شبے پر 2 تنویر پیش کی. آخری شبے پر زورمان اسی طرح تکرار کروا لو گے نا جی، آسان ہے نا. 2 تنویر پیش کی گئی. پھر اس کے بعد چھوٹا سا رکوع آیا، یا بنی اسرائیل. یہ اللہ نے خطاب خاص کیا کہ خطاب عام تھا؟ خطاب عام تھا.
انداز خاص ہے، کیونکہ اسپیشل کر کے حکیمانہ انداز یوں سمجھ کر کسی کو سمجھاتا ہے نا، جو بیٹے کو قریب بیٹھ کر چل تو سمجھ لے میری بات کو، تو اسی طرح اللہ نے حکیمانہ انداز میں کائنات انسانیت کو خاص انداز سے خطاب فرمایا، کیونکہ حکیمانہ انداز میں خوب حکمتیں بھری ہوئی ہوگی، لیکن خطاب عام تھا، دلیل سے آپ کو بتا چکا کہ یا بنی اسرائیل کا خطاب کیسے عام ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے اپنے عبادت والے حکم کی تفصیلات بیان کی۔ کتنی تفصیلات جی؟ 5۔ کتنی تفصیلات؟ کیونکہ آیتیں بچتی تھی 5، تو 5 تفصیلات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی نا۔ 5 تفصیلات کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی؟ 10 حصوں میں، کیونکہ 5 اوامر ہیں اور 5 نواہی ہیں، ایک اعتقادی اور 4 عملی، وہ بھی اصطلاح ٹھیک ہے، لیکن اسپیشل تو یہ 5 قسم کی تفصیلات ہیں۔ پہلی جو ہے نا، آمنوا بما انزلت ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی، ان ساروں کا معال چونکہ ایک ہے، حالات مختلف تھے، تو ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں 3 حالات میں بیان کیا، اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ گنو تو زیادہ ہو جائیں گے، اگر سمجھو تو ایک ہی ہوگی، تو اسی لیے 5 آیتوں میں 5 تفصیلات آئیں۔ ان جیسے کام میں سے کوئی ایک بھی نہ کرے نا تو سمجھ لو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، چاہے وہ جتنے بھی اپنے ماتھے ٹیکتا رہے، اور 5 کام کرے گا نا، 5 کام آپ کو یاد ہے نا، 5 کام ہوں گے تو وہ بنے گی عبادت۔ نمبر 1، ایمان اس کا کامل ہو، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معه۔ دوسرا، تلبیس حق، یعنی ایمان کو بیان بھی اسی طرح کرے، تلبیس حق نہ کرے، کتمان حق نہ کرے۔ نمبر 3، بدنی، مالی، جانی ساری باتیں اللہ کے لیے کرے۔ یہ تو ایک شعبہ تھا عبادت کا، یہ تو ایک شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ عبادت صرف اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت ہو جی، اور اسی طرح مالی عبادت ہو، بس جی پھر بھاگ دوڑ کرو مشن کے اندر، بس صرف اور صرف یہی کچھ عبادت ہے، حالانکہ یہ عبادت کا تیسرا شعبہ تھا، اللہ نے صرف اس کو ایک آیت میں بیان کیا ہے، عبادت اس سے پہلے بھی موجود ہے، ابھی بھی ہے۔ چوتھی، اتأمرون الناس بالبر، یعنی نظام بھی کامل اچھا ہونا چاہیے اور ذیلی زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کی تفصیلات آئیں گی، یہ نہیں کہ 5 کو اللہ چھوڑ جائیں گے، ابھی تو یہ 5 متن ہے، ابھی شرح شروع ہونے لگی ہے اس کی، سمجھے جی۔ اور 5ویں چیز کیا تھی کہ مشن پر ڈٹ جانا، اور ڈٹنے کی ایک نمونہ دیا کہ نماز جس طرح 5 ٹائم ڈٹ کر پڑھنی ہے نا، اسی طرح مشن حق پر ڈٹ جانا، تو اس کی پوری تفصیلات یہ عرض کر دی تھی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں تفصیلات عبادت۔ تو 2 لفظوں میں پھر بتا دوں کہ پہلے 20 آیتوں میں 3 گروہوں کا ذکر کیا، اسی کے اندر دعوے کا بیان کر دیا، ہدی الایمان والصلاح والزجر عن الکفر والفساد، اور پھر اس کے بعد پہلی رہنمائی اور اس کے اوپر 2 دلیلیں اور 2 شبہات آئے، جو آخری شبہ تھا نا دہریوں کا، اس کے اوپر 2 تناویر پیش کی گئی، اور اگلے رکوع کے اندر 5 تفصیلات عبادت ہو گئی۔ چند الفاظ میں ہو گیا کہ نہیں؟ تو یوں 2 لائن میں آپ نے خلاصہ یاد کرنا ہے، یہ خلاصہ ہم نے آخر میں جا کر لکھنا ہے، ابھی تو یاد کر رہے ہیں نا، آخر میں جا کر یہی الفاظ لکھیں گے تو آپ کو یہ پانی کی طرح یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک دفعہ اگر آپ سودے سے پہلے تکرار بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ آ جاؤ جی، تفصیلات عبادت کے بعد اللہ نے پھر یا بنی اسرائیل کے ساتھ ایک دفعہ مزید خطاب کر کے ایک ڈراوا دیا، کیا جی؟ ان 5 تفصیلات عبادت کو نہیں لوگے نا، پھر بچنے کی 4 صورتیں ہیں، ایک صورت بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، کسی جگہ سے بچ جانے کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ 4 صورتیں ہوتی ہیں، تمہارے ایک صورت بھی کام نہیں آئے گی، لہذا عبادت اور تفصیلات عبادت کو صحیح طریقے سے لینا۔ چنانچہ وہ کیسی فرمائی جی، یہ سے سنیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی، زور دے رہا ہوں تاکہ اساتذہ اکرام کی یہ سینہ بسینہ باتیں چلی آ رہی ہیں، لکھی ہوئی صرف کوڈز ہیں، کیا لکھے ہوئے ہیں جی؟
کوڈ ورڈ میں لکھا ہوا ہے، یہ سری الفاظ میں آپ کو زور دے رہا ہوں، کہیں لکھا ہوا مل جائے تو بتانا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، پہلے یہ لفظ نہیں فرمایا تھا، ابھی فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، پہلے مختصر انعام کا تذکرہ، انی فضلتکم علی العالمین، جو میں نے انعام کیے تھے تمہارے اوپر ان ساروں کا مجموعہ یہ تھا کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، انی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں پر تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس زمانہ میں جو بنی اسرائیل کو ایک مخصوص قوم اور خطاب الخاص شمار کرو نا، تو پھر بنی اسرائیل کو جہان والوں پر فضیلت، یعنی ان کے سامنے جو لوگ تھے نا ان پر اللہ نے فضیلت دی۔ لیکن اگر یہ خطاب عام ہے تو فضلتکم علی العالمین تو مطلق آیت سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ پوری انسانیت جتنی بھی باقی ہے ان میں بنی اسرائیل کیونکہ کثیر تعداد میں ملکوں میں پھیلے ہوئے، ہم بھی انہی میں داخل ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہارے اندر تمہیں بڑی فضیلت دی ہے۔ اور دو فضیلتوں کا اسپیشلی تذکرہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی سورۃ المائدہ میں ہے نا، کون سا؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ مال یہ روحانی پیشوا ہونا اور جسمانی پیشوا ہونا، سیاسی پیشوائی بھی تمہارے نام کر دی تھی، بادشاہ بھی تمہارے اندر اور نبوتیں بھی تمہارے اندر آئی تھیں، تو تھوڑی فضیلت ہے جی۔ تو آپ کہا کریں سیدنا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی طرح الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تو یہ جو اللہ کریم انعام یاد دلا رہے ہیں، ابھی انعام اور آئیں گے، لیکن اللہ نے مجموعہ ذکر کر دیا۔ دیکھو بنی اسرائیل، جب بھی تم رہے، جہاں بھی تم رہے، جس علاقے میں بھی گئے، جس زبان میں بھی کنورٹ ہوئے، ہر جگہ پر میں نے تمہیں بلندی عطا کی، حتیٰ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئے تو جی یہاں بھی بڑھوتری، یہاں بھی کمالات۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں بڑائی دی ہے، فضیلت دی ہے سارے جہان والوں پر، سارے جہان جتنے بھی ہیں دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، لہٰذا تم کیا کرو؟ یاد بھی کرو اور یہ کام بھی کرو۔ یا اذکروا نعمتی، میرے احسان جب یاد رکھو گے تو ظاہر ہے محسن کا بدلہ تو بندہ چکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بدلوں کا محتاج تو نہیں، تو پھر اللہ کی قدر تو بندہ کرے گا۔ دوسرا کام یہ کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچنے کی 4 صورتیں ہوں گی اس دن، ایک صورت بھی کام نہیں آئے گی اگر نہیں ڈرو گے۔ نمبر 1، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پہلی بچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مجھے نہ گرفتار کرو جی، میرے فلاں بندے کو لے جاؤ، میں اس کو گرفتار کر دو، تو جواب آئے گا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کام نہیں آئے گا کوئی نفس کسی کے کچھ بھی۔ شیخ الہند کا بڑا پیارا معنی ہوتا ہے، لا تجزی کام نہیں آئے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی کے، شیئا کچھ بھی، دیکھا کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی سفارش بندہ لے آئے کہ جی میں سفارش لے آیا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے گرفتار نہ کرو۔ فرمایا لا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہاں تو سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ آپ نے سنا ہوا ہے جی سفارش تو ہوگی، سفارش تو قبول ہوگی، بھئی اس کے لیے ہوگی نا، الا من شہد بالحق، سورہ زخرف میں آ رہا ہے الا من شہد بالحق، جو حق کی گواہی تو دے دے، مشن پر تو آ جائے، بندہ تو ہمارا بن جائے نا۔ پھر کوئی کمی کوتاہی اگر ہو بھی گئی اوپر نیچے کہ اللہ میں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا لیکن سورہ بقرہ میں نے یاد نہیں کی تھی، گناہ ہو گیا ہے، لہذا سفارش چل جائے گی، تو عین ممکن ہے اللہ معاف کر دے، نہیں تو یاد تو کرنا پڑے گا۔ مثال دے رہا ہوں، ایک مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے نا، لا يقبل منها شفاعہ، ہے تو موحد نا، ویسے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی کیونکہ درس عبادت چل رہا ہے،
پہلے بندے تو اللہ کے بنو نا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ قبول ہو اس کی طرف سے کوئی سفارش. لا يُقْبَلُ مِنْهَا اس کی طرف سے، یعنی اس نفس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. اچھا، تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی جو ہے فدیہ دے دے، کو پیسے شیسے دے دے، چھڑا لے اپنے آپ کو. تو فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. تیسری صورت میں وہاں کام نہیں آئے گی، نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے. منہا کا معنی کیا کریں گی؟ اس کی طرف سے کوئی بدلہ. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اگرچہ یہ دورہ ترجمۃ القرآن نہیں ہے، لیکن مشکل چیزوں کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے بچنے کی کہ اس کے آدمی کی بھئی کوئی جتھا ہو، کوئی جمعیت ہو، اس کا پورا گینگ ہو جو آ کر جی اس کو چھڑا لے. تو فرمایا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. وہاں کوئی جمعیت اور جماعت بھی کام نہیں آئے گی، نہ ان کو ان کی کوئی مدد کی جائے گی. آؤ جی، یا بنی اسرائیل اے کائنات انسانیت. بنی اسرائیل کا معنی ہم کر سکتے ہیں نا، اے کائنات انسانیت، کیونکہ صرف بنی اسرائیل کو تو گرفتار نہیں نہ کرنا، ساروں کو کرنا ہے نا. جس نے بھی اللہ کی عبادت سے اعراض کیا، تو اس لیے یا بنی اسرائیل اے کائنات انسانیت. اور خصوصی طور پر کائنات انسانیت کا بڑا عضو ہے بنی اسرائیل، اور بڑے عضو کا تذکرہ کر کے باقی سارا اس کے تابع ہو جاتے ہیں. جس طرح انسان کے چہرے کا تذکرہ کر کے نا باقی بدن اس کے تابع آ جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وجہ کا لفظ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. حالانکہ اللہ کی پوری ذات ہے تو ایک عضو کا تذکرہ کیا، تو یہ مثال اور سمجھانے کے لیے کیا، نہیں سمجھے جی. تو پوری کائنات انسانیت کے لیے بطور اصل کے بنی اسرائیل ہے، کیونکہ پورے زمین پر اللہ نے اسی کو ہی پھیلایا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. پہلے فرمایا حضرت نوح اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہم نے کتاب اور نبوت رکھ دی. یہ اللہ کریم سورہ الحدید میں فرمائیں گے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں تو چلے گی، لیکن زیادہ تر ان اولاد میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد آئے گی نا، نبوت اور کتاب ہم نے ادھر رکھی. کیوں جی؟ زمین کے اکثر حصوں پر یہی پھیلے ہوئے ہیں. آؤ جی، اس بات کو ذہن نشین رکھیے جی. تو بچنے کی اے کائنات انسانیت 4 صورتیں ہیں. عبادت اور عبادت کے تفصیلات یہ پوری کر لی تو بچ سکتے ہو، ورنہ بچنے کی کوئی صورت کام نہیں آئے گی. کیا خیال ہے جی؟ تفصیلات عبادت کو سمجھ گئے نا جی ہم؟ تو اپنی فلاح اور سزا نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں بچائے. ہم نے تفصیلات عبادت یعنی کمال عبادت حاصل کرنا ہے. اور کب تک حاصل کرو گے؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے جی؟ نہ جی نہ، جب جوانیاں ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جی بوڑھا ہو جائے تو شیر بھی کہتا ہے میں آئندہ شکار نہیں کروں گا. پرہیزگار تو وہ بھی بن سکتا ہے جب اس سے آپ کو طاقت ہے، وقت دیا ہے، سانسیں برقرار ہیں، تو بس سمجھ لو کہ ابھی تک طاقت ہے. تفصیلات عبادت آپ نے سنی. کسی شعبے میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، نہ اقیم الصلاۃ، نہ آت الزکاۃ، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہ مشن حق پر ڈٹ جانے میں، نہ ایمان کے اندر کمال حاصل کرنے میں. ہاں اب اس کو چھیڑوں تو یہی بیٹھا رہوں، نہیں چھیڑتے. آگے دیکھیں جی، اللہ کریم نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی. اب میں آپ کو شرح شروع کر رہا ہوں. دیکھا جی کہ اللہ کریم نے پہلے فرمایا یا بنی اسرائیل، ذرا ہاتھوں پر گننا. 5 چیزیں تو وہ ہو گئی تھی نا اس رکوع کے اندر. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں یہ ہو گئی تھی. اور چھٹی چیز تھی اوفو بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون، کہ میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا. پہلی چیز یہ آئی اور اس کے بعد 5 چیزیں آ گئی تھی. کل کتنی ہو گئی؟ 6.
اور ساتویں چیز تھی پہلے جو آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، چیزیں سات تھیں، ان میں 5 جو تھی وہ تفصیلات عبادت تھی نا۔ ویسے اس رکوع میں بیان ہونے والی چیزیں کتنی ہیں ویسے نوٹ کر رہے ہیں۔ پہلی تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرنا ہے ایک۔ دوسرا واو لگائی نا، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کروں گا، 2۔ پھر آگے 5 تفصیلات عبادت، 5 اور 2 7 ہو گئی نا جی۔ اور آخر میں 8ویں ایک چیز بیان کی تھی خاشعین کی تعریف کرتے ہوئے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ٹوٹل اس رکوع میں کتنی چیزیں بیان ہو گئی؟ 8۔ توجہ ہے جی آپ کی، بڑے مزے کی آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں۔ 8 چیزیں ہیں ٹوٹل اس رکوع کے اندر، ان میں 5 تفصیلات عبادت ہیں، 2 پہلے ہیں اور ایک بعد میں چیز بیان کی گئی۔ اب آپ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ ان 8 چیز کی تفصیلات آگے آئیں گی، انہی 8 چیز کی تفصیلات شرح کثیر تعداد میں کریں گے۔ اچھا پہلی چیز آپ کو دکھاؤں، پہلی چیز ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ کوئی لفظ قرآن کا نکلا ہوا نہ ہو، تفسیر دور تفسیر کا مطلب تو یہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، یہ پہلی چیز ہے نا۔ اب ذرا اس پہلی چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہ جی آپ نے جہاں آیت ختم کی ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون تک بات پوری ہو گئی نا، کہ بچنے کی چھوٹنے کی 4 چیزیں ہوں گی، 8 چیزوں کے بعد فرمایا نا بچنے کی چھوٹنے کی 4 چیزیں ہوں گی، صورتیں وہ کوئی صورت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ذرا پڑھیں آپ سارے، توجہ ہے، اگر لفظ پڑھیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ کیا لفظ ہے جی؟ اچھا یہ وَإِذْ جتنے بھی آئے نا واو والے، یہ وَإِذْ گننا شروع کر دیں، کتنے ہیں جی؟ ذرا میں آپ کو گنواؤں، آپ نے نمبر لگانے ہیں۔ یہ آیت نمبر 49 میں ہے وَإِذْ نمبر 1، اگلی آیت نمبر 50 میں ہے وَإِذْ 2، آیت نمبر 51 میں ہے وَإِذْ نمبر 3، اور اسی طرح آیت نمبر 53 میں آئے گا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کتنے ہو گئے؟ 4، اور اس سے اگلی آیت میں وَإِذْ قَالَ مُوسَى، کتنے ہو گئے؟ 5، اور اس سے اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اچھا جی چند آیتیں چھوڑ کر آیت نمبر 58 میں آ رہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کتنے ہو گئے؟ 7۔ درمیان میں کوئی اذ رہ جائے تو بتانا۔ اچھا جی آگے آ رہا آیت نمبر 60 کے اندر وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، یہ 8، اور اسی طرح وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ، اگلی آیت میں کتنے ہو گئے؟ 9۔ اس سے اگلی آیت 63 میں آ رہا ہے، 63 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کتنے ہو گئے؟ 10، اور آ رہا ہے جی آیت نمبر 67 کے اندر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، کتنے ہو گئے؟ 11، اور اسی طرح جی آ رہا ہے آیت نمبر 72 کے اندر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، کتنے ہو گئے ہیں؟ 12۔ اب اس 12 کے بعد وَإِذْ نہیں آئے گا، اس 12 کے بعد یہ 12 انعام ہے، یہ 12 کیا ہیں؟ یہ اللہ انعام یاد دلائیں گے، اس کے اندر بھی بڑے عجیب نکتے آئیں گے کہ یہ 12 انعام ہے۔ تو اس رکوع کے جو پہلی چیز تھی اس کی شرح ہو گئی 12 انداز میں، کتنے انداز میں؟ اس رکوع کی پہلی چیز کیا تھی؟ میری نعمت یاد کرو، اس کا مجموعہ تو بیان ہو گیا تھا نا کہ ہمیں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ اب اس مجموعے کو اگر کوئی کھولنا چاہے، شرح کرنا چاہے تو 12 ایز پڑھ لے تو یہ اس کی شرح ہو جائے گی۔ اب ذرا دیکھیے شرح کس طرح اللہ کریم کرتے ہیں۔ ٹوٹل 8 چیزوں کی ہم نے شرح کرنی ہے انشاءاللہ، ہوشیار ہے نا جی؟ تو پہلی چیز کی شرح ذرا کر لیتے ہیں جی۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں نے کہا تھا نا چھوٹا سا ایک رکوع آئے گا اور اس کی شرح بہت بڑی آئے گی۔ ہاں جی یہ پہلی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، آپ کے سامنے تقریباً متداول 4-5 خلاصے ملیں گے آپ کو۔ ان خلاصہ جات کے رحم و کرم پر ہم چھوڑ دیں تفسیر کی محنت کو تو ان کے اندر تو لکھے ہوئے کوڈز ہمارے اکابرین جنہوں نے لکھے ہیں، اردو کے خلاصہ جات، عربی کے تو اس سے بھی زیادہ ہیں جی، یہ متداول 4-5 ہیں، ان کے اندر صرف اشارات ہیں، کوڈز ہیں، بعض حتیٰ کہ اتنی شدت کے کوڈز بھی ہیں ان کو کھولتے ہوئے بھی
دماغ پگھل جاتا ہے۔ مثلا حضرت الوانی رحمہ اللہ کی تفسیر بے نظیر ہے اور چھوٹی سی، اردو میں ایک لفظ بیان کر جائیں گے، وہ 5-6 قسم کی باتیں کوڈ دے جائیں گے۔ اب نہ وہ بالکل سادہ انداز میں، اب اس کو بندہ کھولتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے میں کیا کروں اب۔ تو یوں اگر آپ تدبر کریں گے نا انشاءاللہ تو خود بخود نکلے گی، اور تدبر بھی پیٹ سے نہیں کرنا، تدبر بھی یہ سمجھا گیا ہوں، ورنہ تفسیر بالرائے والا گناہ ملے گا۔ اپنی طرف سے نقطے نہیں نکالنے، جو لکھے ہوئے ہیں نا اللہ کریم کے، وہ باتیں دیکھنی ہے، وہ کہاں اللہ کریم نے لگائی ہے، کہاں نہیں لگائی۔ اب لگائی ہے تو کیا اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں، جو نہیں لگائی تو اللہ کریم کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھو جی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، وَإِذْ، یہ یاد کرو میرے اس وقت کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب میں نے تمہیں نجات دی تھی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، پوری کائنات انسانیت کو اللہ نے نجات دی تھی کہ اللہ نے صرف مخصوص بنی اسرائیلیوں کو نجات دی تھی؟ مخصوص بنی اسرائیلیوں کو، پوری کائنات کے بنی اسرائیل نہیں تھے، کیونکہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آمد کے بعد بڑی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ملکوں میں بنی اسرائیل پھیل چکی تھی، لیکن ان بنی اسرائیل کا جو اصل مغز تھا نا، بنی اسرائیل کا بھی تو مغز ہے، جس طرح پوری انسانیت کا مغز ہے بنی اسرائیل کی سارے اقوام، پھر اسی طرح بنی اسرائیل کا جو اصل مغز ہے وہ مصر میں رہنے والا ہے، کیونکہ ابتدا ان کی مصر سے ہوئی تھی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ابتدا ہوئی تھی نا، تو اسی طرح مصر میں ان کی ابتدا ہوئی، اور مصر میں اگر ان کا اصل بنی اسرائیل کا مغز رہتا ہے، 12 قبائل اصل یہاں رہتے ہیں، یہیں سے پھر پھیلے پھولے، تو اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کے مغز کو نجات دینا، تم ساروں کو نجات دینا ہے، تو اس لیے، اور فرعونیوں سے اگر نجات مل گئی ہے نا تو یوں سمجھیے ساری بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے۔ اگر بالفرض فرعونیوں سے نجات نہ ملتی نا بنی اسرائیل کو، مغز تو ان کا غلام تھا، جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل آباد تھی نا، پھر باہر ملکوں میں، مصر سے باہر، ہر بندہ کہتا تم وہی غلام قوم ہو نا جو مصر میں فرعون کے تلوے چاٹتے ہیں، ہر بندہ یہی تانے دیتا کہ نہ دیتا؟ کوئی بھی بادشاہت کروانا تو کجا، کوئی بادشاہت نہ کرنے دیتا۔ اس کا مطلب ہے فرعونیوں کا عذاب صرف مخصوص بنی اسرائیل پر نہیں، پورے بنی اسرائیل پر ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نے ایسے عذاب میں جکڑ رکھا تھا کہ وہ صرف غلام ہی نہیں تھے بلکہ بیوی بچے بھی ان کے اپنے نہیں تھے، نعوذ باللہ، اپنی بیویاں بھی اڑا کر لے جاتا۔ کیا جی قرآن کے الفاظ ہیں، ذرا دیکھنا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب تمہیں ہم نے نجات دی فرعونیوں سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں جو کرتے تھے، یسومونکم، جو کرتے تھے تم پر، سوء العذاب، برا عذاب، کرتے تھے تم پر برا عذاب، یہ شیخ الہند کا معنی ہے، چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، چکھانے کا لفظ ہے نا، چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، یعنی کرتے تھے، اس کے بامحاورہ منع کیا، کیونکہ بہت سارے کام کرتے تھے، کوئی ایک کام تو نہیں نہ کرتے تھے، مثلا ان میں 2 کام بڑے کرتے تھے، یذبحون ابناکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساکم، اگر اس کا معنی حیات سے کرے نا تو معنی ہوگا زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، لیکن اس معنی پر حیات کے ساتھ معنی پر ایک خلش باقی رہ جاتی ہے جو کہ حل نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ابنا کے مقابلے میں بنات کا لفظ آتا، یذبحون ابناءکم ویستحیون بناتکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، لہذا یہاں نساء کا پھر تذکرہ کیوں آیا؟ تو خلش باقی رہ جاتی ہے نا، تو لہذا یا تو یہ ہے حیا سے، کیا جی حیات سے نہیں بلکہ حیا سے، شرم و حیا جس طرح کہتے ہیں، تو معنی کیا ہوگا؟ یستحیون نساءکم، وہ حیا چھین لیتا تھا تمہاری عورتوں کا۔ اب پتہ چلا جی کہ لفظ نساء کیوں آیا؟
یعنی ہر وہ کام کرتا جس سے باحیا کوئی نہ رہتا، ہر بدکاری والے امور، بڑے بڑے فلمی انڈسٹریاں ہیں جی اس نے کھولوا رکھی تھی ہر قسم کے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ فرعون کو سکول و کالج کے اگر سوچ جاتی نا تو بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، وہ سونے سے سکول کالج کھول جاتا، نسلیں تباہ ہو جاتی، ہو رہی ہیں تباہ کے نہیں۔ اب آپ سور ناراض نہ ہو جائے وہ جو اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نسلیں کیسی تباہ ہو رہی ہیں، ہم سے نہ پوچھو اس لارڈ میکالے کے کالے نظام تعلیم سے، ہم سے نہ پوچھو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ان سے پوچھو جو اندر رہ گئے ہیں یا رہ کر آ گئے ہیں جی۔ بڑی بڑی ہوش ربا داستانیں ہیں جو عورتوں نے لکھ لکھ کر شائع کروائی ہیں جی۔ اس انڈسٹری میں پگھلنے والی عورتوں نے بڑی بڑی کہانیاں لکھوا کر شائع کروائی ہیں۔ خدا کے لیے اگر عزت سے جینا ہے نا تو اس انڈسٹری کا منہ نہ دکھانا، خصوصاً اپنی عورتوں بچوں کو۔ بڑوں کے تو یہاں عزت کے جنازے نکلتے ہیں، اخلاقیات کے جنازے نکلتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ جنہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کسی بھی بڑی انڈسٹری، ان کا نام انڈسٹری رکھ دوں کیونکہ پیسے کی فیکٹری ہے نا، نظام تعلیم تو نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہو چکی ہے پاکستان کی 500 یونیورسٹی، جن میں کچھ ریکگنائزڈ ہیں کچھ نہیں ہے، یہ ساری باہر ملکوں میں یہ ریجیکٹڈ ہے۔ ان میں سے ٹاپ 10 میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں۔ اتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کچھ تو خیال نہیں کر رہا ہے جی۔ ہماری صنعت جو ملک پاکستان کی چائنا میں نہیں چلے گی، چائنا میں جا کر ان کو کہو پاکستان سے اچھا دوبارہ جا کر پڑھو تو دوبارہ ان کو ایک ڈپلومہ کرنا پڑتا ہے یا مختلف قسم کے ان کو اپنی یونیورسٹیز کی تعلیم کرنی پڑتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بھائی سارے مانتے ہیں۔ اب تو ہوش ربا داستانیں اتنی آ چکی ہیں کہ یہ سارے مانتے ہیں، اور اگر کوئی ہم پر اٹیک کرنا چاہے ہمارے نظام تعلیم پر، یعنی مدارس کے نظام تعلیم پر، تو ہم بھی کھلے دل سے قبول کرتے ہیں کہ بنات کے مدارس کو ہم نے ناجائز کہا تھا فتویٰ کے لحاظ سے، قرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھر میں رہ کر ہی تعلیم حاصل کریں۔ تو بنات کے جو خصوصاً رہائشی مدارس ہیں نا، وہ تو کسی طریقے سے توڑ کر بھی تعویلیں کریں نا، غیر رہائشی مدارس کوئی تعویلوں کے ذریعے تو آ جائیں گے نا کرن فی بیوتکن کے اندر، لیکن رہائشی مدارس جتنا بھی زور لگا لیں نہیں آتے جی۔ اب ہم اپنی انڈسٹری کے خلاف بول رہے ہیں تو پھر آپ کے ہڈیوں کے خلاف کیوں نہ بولیں؟ خدا کے لیے اس نظام کو معطل کر دو۔ نہیں فرض واجب آپ پر اپنی بیوی بچوں کو باہر اور سفر کرنے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کسی سے پوچھو تو صحیح، یہ کیسی ہے کہ آپ اپنے بچے کو دین یا دنیا کی تعلیم کے لیے بغیر محرم کے دور بھیج رہے ہیں؟ ناجائز ہے جی شرع۔ بس آپ کہیں جی فلاں یوں کر رہے فلاں یوں کر رہے، یہی پیش کر سکتے ہیں میرے سامنے زیادہ زیادہ کہ فلاں بڑا عالم اور فلاں بڑا عالم، تو میں کیا کہوں گا جی وہ ہمارے عالم ضرور ہیں، مرشد ہیں، ہادی ہیں، پیشوا ہیں، پر ہمارے نبی نہیں ہیں۔ ہمیں جس کی شریعت فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نبی کی بیان کردہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا امر، وہ ہے اللہ کا امر۔ عبادت ہم اللہ کی کریں گے، نبی کی تشریح مانیں گے، کیوں جی اللہ کے نبی نے ہی عبادت کی تشریحات بتائی ہیں نا جی ہمیں۔ تو لہذا جی بے حیائی چھیننا، یہ بے حیائی کرنا، حیا چھیننا، یہ فرعون کا پہلا اٹیک تھا، دنیا فرعون کا یہ پہلا اٹیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا فرعون ہی وہ پہلا اس روئے زمین کا حکمران تھا جس نے اللہ کی توحید کے پہلے حصے کو، دوسرے حصے کو اس نے چیلنج کیا تھا۔ پہلے حصہ توحید فی الالوہیت کو چیلنج کیا تھا ابلیس نے قوم نوح کے اندر آ کر، اور دوسرے حصہ توحید فی الحاکمیت کو کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا اس روئے زمین پر۔ سب سے پہلے فرعون نے آ کر چیلنج کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، رب الاعلی ہونے کو اس نے نام کر دیا۔ تو اس لیے جی توحید فی الحاکمیت کا جو بتا چکا ہوں آپ کو سورہ ہود کے انداز سے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسپیشل ایک کام کے لیے آئے ہیں جو اس سے پہلے انبیاء نہیں آئے تھے، یعنی توحید فی الحاکمیت کے لیے آئے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایسا حکمران تھا نا جی، تو اس نے سب سے پہلے اپنی حکومت جمہوری کا
جمہوری حکومت اسی کی تھی نا جی، جمہوریت کا بانی یہی تھا، کیونکہ سورہ القصص میں یستضعف طائفۃ منہم کہ ایک حزب اختلاف کو کمزور کرنا اور حزب اقتدار کو طاقتور کرنا، یہی ہوتا ہے جمہوریت کا اصل پروگرام، کہ جو اپنی پارٹی ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، اور جو سامنے اپوزیشن ہے، حزب اختلاف ہے، اس کو کمزور سے کمزور تر کرو تاکہ کبھی بھی وہ حکومت کا نام نہ لے سکے۔ تو اس لیے کہ اس نے کہا دو کام کریں تو حزب اختلاف، اس میں یہاں قوم پائی جاتی ہے بنی اسرائیل کی، یہی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ٹکر لے سکتے ہیں، لہذا ان کو کمزور کرنے کے دو طریقے بناؤ، ایک ان کے بچوں کو قتل کرو، اور دوسرا ان کی عورتوں کو، ان کی عورتیں نہ رہنے دو، بے حیا بنانے کے ہر ممکن کام کرو۔ یہ جو عورت ہوتی ہے یہ مرد کے مقابلے میں ناقصات العقل ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا بھی سبز باغ دکھاؤ تو یہ اسی بتی کے پیچھے بھاگ نکلتی ہے، الا من رحم ربک، جس پر تیرے رب کا رحم ہو جائے، تو وہ تو ازواج مطہرات بھی تو عورتوں میں تھی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہ تو اعلیٰ ترین لوگ تھے۔ تو پھر اس نے کہا یہ دو گر آزماؤ، ان کے مرد زیادہ نہ ہوں اور ان کی عورتیں باحیا نہ ہوں، بس یہ کبھی حکومت پر نہیں آ سکے گی، یہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہی دم ہلاتے رہیں گے، ہمارے سامنے ہی ہمارے تلوے چاٹتے رہیں گے، یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ اس لیے یہ دو پروگرام کیے گی، مردوں کو ختم کرنے کے لیے بچوں کو، اور جو مرد موجود تھے ان کو غلام بنا کر رکھا جی۔ تو کتنا سخت عذاب تھا جی، ہاں، یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، اور بے حیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، پتہ نہیں کیا کیا اس نے طریقے آزما رکھے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث میں صرف اتنا اشارہ ضرور ملتا ہے، سب سے پہلے جو فتنہ بنی اسرائیل میں پھوٹا تھا نا وہ عورت کی وجہ سے پھوٹا تھا، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ، واللہ عالم وہ کیسا تھا، وہ فرعونی کو 1 لاکھ تو غالب نہیں آ گئے ہوں گے نا، پہلے انہوں نے کفر کی طرح جو ہمارے ہاں کفار پائے جاتے ہیں، پہلے انہوں نے موبائل بھیجے، پھر فلمیں کھولی جی، پھر انڈسٹریاں کھولی، پھر عورتوں کی تصویریں 5 روپے کی ڈبی پر لگائی، نہیں سمجھے، پھر سائن بورڈوں پر لگائیاں، پھر اسی طرح پھیلتے پھیلاتے، وہ اچانک سے تو نہیں آ گیا نا، پھر جب بنی اسرائیل زر اور زن کے نشے میں مبتلا ہو گئے نا، بس یہ پھر اقامت دین تو ان سے نہیں نہ ہوتی، پھر تو یہ ہو گئے جی گری پڑی مخلوق، اللہ کو چیلنج کرنے والے، اللہ کے مبغوض، کیونکہ اللہ کو بے حیائی پر بڑا غصہ آتا ہے، خود قرآن میں موجود ہے، ہر گناہ پر غصہ آتا ہے، بے حیائی پر کوئی اسپیشل کر کے آتا ہے، اس کے لیے لفظ باقیوں کے لیے بوس کا بولا جاتا ہے نا، اور بے حیائی والے کام پر لفظ مقت بولا جاتا ہے، بڑا سخت قسم کا غصہ جس کو کہتے ہیں، انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ اللہ کریم نے قرآن میں بولا ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے ان سے اقامت دین چھین لی، بعض یہ پھر زر اور زن کے نشے میں ان کو ڈال کر فرعونی آ گئے حکومت پر۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، پتہ نہیں یہ اور کتنے طریقے اس نے آزمائے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش کی تمہارے رب کی طرف سے، اشارہ کر دیا فرعونیوں کو کس نے بھیجا تھا، یہ تو سوچو، یہ تمہارے رب نے بھیجا تھا، کیونکہ جب تم اللہ کے نظام کے باغی بن گئے تھے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نظام کے باغی ہو اللہ کا نام لے کر، تھوڑے بہت تو مسلمان تھے نا، لیکن اللہ کا نام لے کر جو باغی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منافق، اور جو براہ راست اللہ کا باغی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کافر، اور منافق پر زیادہ غصہ آتا ہے۔ پھر اللہ نے دوسرے جانوروں کو ان پر مسلط کیا تاکہ خوب ان کو کاٹیں، ماریں، نوچیں، اور ان کو سبق سکھائیں کہ جس اللہ نے تمہیں مصر کے اندر حکومتیں دی تھی اور دنیا میں تمہیں پھیلایا تھا، اس اللہ کے نظام کے تم غدار بنے ہو، اس اللہ کے نظام کو تم نے چیلنج کیا ہے، اس اللہ کی نافرمانیاں تم نے شروع کر دی ہیں، تو پھر اللہ نے تمہیں مسلنا، کاٹنا، پیسنا شروع کر دیا ہے۔ آ جاؤ جی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی عظیم آزمائش تھی۔ جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں نا کہ آج کتنا کمائیں گے اور کتنا گھر لائیں گے، تو وہ صبح اٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہوں کہ آج ہماری کس عورت کو اٹھایا جائے گا اور کون سی عورت ہماری گھر ہوگی، بتاؤ جی، یہ کوئی زندگی تھی؟ پھر
بلاء من ربکم عظیم، ہمارے بچے کتنے آ چکے ہیں آج 12 خاندانوں میں، اور کس بچے کو کاٹا اور مارا جائے گا۔ ہم 7 دن کے بعد بچے کے انتظار کرتے ہیں نا، ختنہ کرایا جائے گا، تو ان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انتظار کرتے تھے کہ فرعون کب آئیں گے ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اب اس کی عظمتیں ہم اپنے الفاظ میں کیسے بیان کریں گی؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ پہلی آزمائش تھی نا، تو پھر اللہ نے ایسے فرعونیوں سے نجات دی نا، تمہیں نجات دینا کتنا بڑا انعام تھا، اور وہ انعام نجات دینا الگ انعام تھا، اور نجات کا جو انداز تھا وہ الگ انعام تھا، وہ دوسرا انعام ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے چیرا پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے، بکم تمہاری وجہ سے، البحر دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ڈبا دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ دونوں منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ الگ انعام تھا، یعنی کسی مزے کو دیکھنا یہ ٹینشن کو دور کرنا ہے۔ اتنی نسل در نسل غلامیت میں پسنے والی قوم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ پانی بھی ہماری عزتیں کر رہا ہے، دریا سینے چیر کر ہمیں اندر سے گزروا رہا ہے۔ تو دنیا کی ساری ٹینشنیں دور ہو گئی کہ نہیں، کہ کائنات کی تکوینی امور بھی ہمارے حق میں بول رہی ہیں جی۔ اور اسی طرح جس ظالم نے ظلم و تشدد کا پورا عروج چلایا ہوا تھا، تو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے غوطے کھاتا دیکھا، آیا نا مزہ؟ تو یہ تمہارے لیے انعام تھا کہ نہیں تھا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا ابھی ٹھہرو، اور بھی انعام تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ہم نے تمہیں یک لخت انعام دے کر، ترقیاں دے کر پھر ہم نے نہیں پکڑا تھا، بلکہ ہم ادھر انعام کرتے گئے اور تم تھوڑے تھوڑے مزید الٹے پھرتے گئے، تو پھر ہم پھر تمہیں معاف کر دیتے تھے۔ جب ہم نے وعدہ لیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل وہ آئے تھے تورات لینے کے لیے، اور تم نے بچڑے کو بنا لیا تھا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا تھا، من بعدہ اس کے بعد، تو بچڑے کو پکڑ لیا تھا کیا سمجھ کر؟ الہ سمجھ کر۔ تو ابھی اللہ نے لفظ الہ یہاں نہیں بولا، کیوں جی؟ کہ ابھی تو تذکرہ انعامات کا چل رہا ہے نا، ان کو زیادہ تو شرمسار بھی نہ کرنا، بس تھوڑا تھوڑا ان کو بتانا ہے کہ تمہارے کرتوت بھی تو لکھے پڑھے بھی نہیں آنے والے تھے، وہ تھے۔ ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا تھا، من بعدہ ان کے بعد، کیا بنا کر؟ الہ، اتخاذ بمانے جعل آنا اکثر ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تھے تم بڑا ظلم کرنے والے۔ جس اللہ نے تمہیں فرعون سے بچایا تھا وہ یہی بچڑا تھا کیا؟ سمجھ تو لیتے نا تم، لیکن تم نے ظلم کیا، سمجھے نہیں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس پر، مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو۔ اچھا جی، میں نے آپ کو عرض کیا کہ لا مشاۃ فی الاصطلاحات، اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ بعض خلاصہ جات میں آپ دیکھیں گے نا کہ ایک انعام اور ایک خباثت، ایک انعام اور ایک خباثت کر کے لکھی ہوئی ہوگی، تو ٹھیک ہے، ان کا طرز انداز وہ لکھتے ہیں کہ 10 انعام ہیں، 10 خباثتیں ہیں، 7 قسم کے عذاب ہیں، تو اس اصطلاح میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم وہ اصطلاح کیوں نہیں بیان کر رہے، اپنا عذر بیان کرتے ہیں۔ دیکھو جی، ہم نے کہا تھا کہ موافقت بالآیات کرنی ہے، کہ قرآن نے ان کو 12 انعاموں کے تذکرے میں چھیڑا ہے، اور ثم عفونا عنکم یہ ثم لگا کر پچھلی بات کو اس کے ساتھ ملایا ہے، حالانکہ پہلے ان کی خباثت تھی نا، خباثت کو الگ بیان کیا جاتا، لیکن اللہ نے ان کو انعام کے رنگ میں بیان کیا ہے خباثت کو، تو اس لیے ہم بھی اسی رنگ کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، کیونکہ لفظ اذ سے انعامات کا تذکرہ ہے نا، خباثات کا تذکرہ نہیں ہے، ورنہ ہر اذ کے ساتھ خباثت کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا۔
تو ہر اس کے ساتھ خباثت کا تذکرہ نہیں ہے. تو 12 انعامات کی شکل ہے. تو اس لیے ہم نے سادہ سا کہہ دیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی کا انداز بھی بتا رہا ہے کہ پچھلے رکوع میں 8 بیان ہونے والی چیزوں کی چونکہ شرح ہونی ہے، تو پہلی بات کی شرح ہو رہی ہے انعام کی. اللہ نے کہا نا میرے احسان یاد کرو، تو اب لفظ از کے ساتھ اللہ اپنے انعامات اور احسانات یاد دلاتے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا عذر. راجع اصطلاح یوں کر رہے ہیں، راجع اصطلاح، وہ بھی اصطلاح ٹھیک ہے جی، یاد کر رہے ہیں آپ تو ہے جی، یاد کر سکتے ہیں، میں نے بلکہ وہی یاد کی ہوئی ہے. تو اب راجع اصطلاح اور مرجوع اصطلاح تو چل سکتی ہے نا، جھگڑا نہیں کرنا آپ نے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو. شیخ الہند منع کریں لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو. وہ بھائی شکر کا لفظ یاد رکھنا. شکر اس کو تو نہیں نہ کہتے کہ آپ کہیں گے شکر ہے اللہ، یہ تو ہے حمد. یہ کیا ہے؟ حمد. زبان سے ادا کر دینے کا نام حمد ہوتا ہے. شکر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مقتضا پر عمل کرنا، چاہے زبانی، چاہے لسانی، چاہے بدنی، چاہے مالی، اس کے مقتضا پر عمل کرنے کا نام شکر ہے جی. تو اسی طرح ہے نا قرآن میں ہے کہ وَكَانَ سَعْيًا مَشْكُورًا، کہ تمہاری کوشش کی قدر کی جائے گی. تو اللہ کس طرح قدر کریں گے کہ اللہ کہیں گے بہت اچھے، بس اتنا ہی ہے؟ نہ جی، اللہ کریم ان کی قدر کریں گے، پھر جنت دیں گے، پھر انعامات دیں گے، پھر مالا مال کریں گے. تو یہ افعال و کردار کا نام شکر ہوتا ہے، نہ کہ حمد کا. لہذا ہم میں سے کون کون اللہ کا شاکر ہے؟ اب سمجھ آ گئی. ہم میں سے وہ اللہ کا شاکر ہے، کان اللہ شاکرن، اللہ ہمارا شاکر ہے. تو اللہ صرف زبان سے ہمارے شکریہ تو نہیں نہ ادا کرتا، اللہ ہماری قدر کرتا ہے. یعنی اللہ ہمارے جہاد پر ہمارے جان و مال کو اللہ خرید لیتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، یہ اللہ شاکر علیم. تو ہم بھی شاکر تب بنے کہ جو مقتضا ہے اس پر عمل کریں، کہ جب نجات اللہ نے دی، انعامات اللہ نے دیے، زمین اللہ کی، بدن دیا ہوا اللہ کا، تو اس کی مرضیوں کے مطابق چلے، پھر یہ ہوگا شکر. اسی لیے انبیاء دعا مانگتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں. اگر یہی شکر ہوتا زبان سے تو وہ تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر. پھر کیوں کہہ رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر؟ اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جو تیرے احکام کے تابع ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ بندے تھوڑے، یوں شاکر بندے قلیل من عبادی الشکور، ہر زمانے میں قلیل رہیں گے. تو لہذا جی ہم نے انشاءاللہ شاکر بننا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا معنی تم احسان مانو اور وہ وقت بھی، وہ انعام بھی یاد کرو. انعام نمبر 4، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، وہ تفسیریہ حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق کو ناحق سے جدا کرنے والی جب ہم نے کتاب دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. جس طرح ہمارا قرآن ہدی للمتقین ہے نا، اسی طرح تورات بھی جب اللہ نے دی تھی تو وہ احکام تھے، وہ رہنمائی تھی. تو یہ انعام ہے جی. بس اگلا انعام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے قوم میری تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو بنا لینے سے. کیا بنا لینے سے؟ الہ کا لفظ آگے اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ الہ کا لفظ عبارت کو شامل ہے اقتضاء کے طور پر. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بنا لینا بوجہ تمہارے بچھڑے کو معبود، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. اگر یہ بیان خباثت ہوتا نا فقط تو اللہ کریم فتوبو کو ساتھ شامل نہ کرتے، پھر اسپیشل کر کے خباثت کو اوریان کیا جاتا، جس طرح کے سورہ النساء میں آ رہی ہے، صرف ان کی خباثت ہی بیان ہوگی، تو وہاں یہ الفاظ نہیں ہوگے. فتوبو الی، تو کہ یہاں بیان ہے تو کوئی بھی غلطی کے بعد احسان ہے، کسی بھی غلطی کے بعد جو انعام ہونے والا ہوگا نا اسی کا تذکرہ ہوگا. فتوبو، تو اس کو توافق بالآیات، اس کو کہتے ہیں قرآن کے مزاج میں داخل ہونے کی کوشش کرنا.
قرآن کے مزاج میں ہم داخل ہو جائیں گے تو یوں سمجھے پھر ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سرحدیں آپس میں ملیں گی، بعض اوقات مضامین کی سرحدیں آپس میں مل رہی ہوں گی، آپ کہیں گے یہ وہاں بھی بیان ہوئے، یہ یہاں بھی بیان ہوئے، تو آپ وہی فرق ڈھونڈ لینا، آپ کا کمال ہوگا انشاءاللہ۔ آمین۔ فتوبوا الی باریکم، سو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، میں اس لیے آپ پر زور دے رہا ہوں کہ یہی آیتیں پڑھتے ہوئے میرے منہ پر 12 بجے ہوئے رہتے تھے، کیوں جی؟ اشکال پیشکال، بھئی یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ فراوانی نہیں ہو رہی، یہ بات نہیں کھل رہی، اشکال در اشکال پڑے رہتے تھے، تو بس حیران ہو کر گھومتے رہتے تھے، بھئی کیا کرے؟ پھر اللہ کریم نے مانگنے والوں کو اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھا جی، فتوبوا الی باریکم، سو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فرمایا فتوبوا الی ربکم بھی ہو سکتا تھا، فتوبوا الی باریکم، پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے، کو بچھڑے نے تو نہیں کیا، شرم کرو، حیا کر لیتے تم، فرعون والے نام نہ بھی مانو تم کہ اس سے نجات دی، کم از کم یہ جسم تو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ تو سوچ لیتے۔ فتوبوا الی باریکم، لوٹ آؤ، رجوع، توبہ کس کو کہتے ہیں جی؟ رجوع کرنا، توبہ کرو، رجوع کرو، واپس لوٹ آؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، سو مار ڈالو اپنے آپ کو۔ اچھا یہ انعام ہے جی، مار ڈالو، فرعون سے تو نجات دی تو انعام تھا، اب یہاں مار ڈالنا کیا انعام ہے؟ تو آگے تذکرہ ذرا دیکھنا، فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، ہاں یہ شرک والا گناہ اگر مٹ جائے تمہارے قتل سے، جان کا قربانی دینے سے شرک والا اگر گناہ مٹ جائے تو ہے تو انعام بہت بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، ہے تو انعام، ہے تو بہتر تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، فتاب علیکم، سو پھر اللہ تمہارے اوپر متوجہ ہو گیا، یعنی اللہ نے پھر تمہارے قتل کا حکم بھی اٹھا لیا، فتاب علیکم یعنی رجوع اللہ نے کر دیا۔ اس حضرت الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کا تقاضا یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل نہیں کیا تھا، باقی قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا ساری صحیح روایتیں ہیں جن کی تصدیق و تکذیب ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ فتاب علیکم، سو اللہ تمہارے اوپر متوجہ ہوا، تو اللہ کا متوجہ ہونا یہی ہوتا ہے نا کہ اصل کو برقرار رکھتے ہیں۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، اللہ نے ان کی کوئی غلطی نہیں گنی، اسی طرح اللہ نے پھر تمہاری طرف توجہ کی، تمہاری غلطی کو مٹا ڈالا کہ تم نے شرک ضرور کیا ہے، بچھڑے کو الہ بنایا ہے، تم نے صرف شرک ہی نہیں کیا ساتھ کفر بھی کر دیا۔ اتنا بھی نہیں، اللہ کے پیغمبر سیدنا ہارون علیہ السلام سامنے موجود تھے، ان کے ساتھ ان کی گستاخی پر اتر آئے تھے، اللہ یعوذ باللہ، پھر اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے نا، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، سمجھاتے رہے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، انہوں نے کہا نا ہم تو انتظار کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بس صرف اتنا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اے میرے بھائی میں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ اب میں کچھ اور کرتا تو یہ سارے ٹولے ٹولے ہو جاتے، کوئی میرے ساتھ اور کوئی ان کے ساتھ، کوئی سامری کے ساتھ، اور تیرے آنے سے پہلے یہ سارے کے سارے فیصلے ہو چکے ہوتے، بس صرف میں یہی ڈرا کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا خیال کرنا میرے واپس آنے تک، تو لہذا میں نے اور کام نہیں کیے، منع میں سارا کرتا رہا، لہذا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی لا تشمت بی الاعداء، یہ ہنسیں گے، یا ہارون اخلفنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین، آپ مجھے فرما کر گئے تھے کہ اے ہارون مفسدین کی وجہ سے کسی شر میں مبتلا نہ ہو جانا، میرے بعد خلافت سنبھال بنی اسرائیل کی، میں تورات لے کر آ رہا ہوں، چونکہ آپ مجھے یہ فرما گئے تھے نا، ورنہ تو ان کے اکسانے پر تلواریں نکل سکتی تھی، علاج ان کا ہو سکتا تھا اچھا خاصا، لیکن چونکہ آپ نے منع کر دیا تھا لہذا میں نے اس لیے کچھ نہیں کیا، تو لہذا آپ میری داڑھی سے نہ پکڑے، مجھے ماریں نہیں۔ تو یہ سیدنا ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا اور اللہ نے معاف کر دیا، تو انعام تھا کہ نہیں؟ انہ هو التواب، بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پہلے جیسا ہونے والا ہے، پہلے اللہ پیار کرنے والے تھے نا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگ لے تو اللہ پہلے جیسا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ناراضگیاں ہٹا لیتے ہیں، حتیٰ
کہ لوگ پہلے جیسے نہیں ہوتے، صلح بھی ہو جائے تو گانڈتا ودی رہتی ہے بھائی، رسی چ گانڈتا ودی رہتی۔ لوگ پہلے جیسا مشکل سے ہی ہوتے ہیں، بڑی قربانیاں مانگتے ہیں، اس کے بعد پہلے جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم هو التواب، مکمل رجوع کرنے والے ہیں، الرحیم، پھر خصوصی مہربانیاں بھی کرتے ہیں، خصوصی تعلقات بھی اللہ کریم بنا لیتے ہیں، خصوصی مہربانیاں۔ دیکھا انعام تھا کہ نہیں تھا؟ یاد کرو میری نعمت اے بنی اسرائیل، کیا مزہ ہے انعام میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اگلا انعام وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَارًا، ہم نہیں یقین کریں گے تجھ پر حتیٰ کہ دیکھ لیتے ہم اللہ کو سامنے جب تک نہیں دیکھیں گے۔ تورات لے کر آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک سامنے نہیں دیکھیں گے نہیں مانتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو تم کو آ لیا بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اچھا جی، اس انعام کا تذکرہ پورا کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا میں لفظ ایک بتا دوں جو اگرچہ ہمارا یہ ترجمہ کا سبق نہیں ہے، تفسیر کا سبق ہے، لیکن ایک چھوٹا سا اشکال چونکہ پڑ گیا۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر دیں تاکہ آواز شدید نہ آئے۔ اور یہاں ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا فاخذتکم الصاعقہ، تو تمہیں صاعقہ نے آ کر پکڑ لیا۔ اب وہ آواز تھی یا کوئی بجلی نما چیز تھی؟ اچھا، سورہ الاعراف میں پڑھتے ہیں تو وہاں لفظ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، فلما تجلى ربه للجبل، جب اللہ نے تجلی ڈالی للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، خر موسیٰ صاعقا، وہاں بھی لفظ صاعق ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام گر پڑے صاعق ہو کر، صاعق کا معنی بھی بتاتا ہوں جی، صاعق ہو کر گر پڑے۔ تو اب اس سے تو لگتا ہے وہ آواز ضروری نہیں ہے، وہ کوئی سامنے دیکھنے والی چیز ہے۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا صواعق آواز کو کہتے ہیں، اور سورہ الاعراف میں لگ رہا ہے کہ وہ سامنے کوئی دیکھنے والی چیز ہے، مرئی چیز تھی، آواز کے ساتھ شاید تعلق پورا نہیں تھا۔ اب فاخذتکم الصاعقہ کا کیا معنی ہے؟ اس لیے تراجم میں اگرچہ آپ معنی دیکھتے ہیں بجلی نے پکڑ لیا، اب دیکھو جی بجلی آواز کو کہتے ہیں یا چمکنے والی چیز کو کہتے ہیں، اب کیا کریں ہم اس کا؟ تو لہذا خلجان میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو آپ کو ایک آسان سا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ صاعق اور ساقع یعنی صاد قاف عین، صاد عین کاف، عین کاف کو پہلے لگاؤ، عین کے کاف کو بعد میں لگاؤ، تو اس سے دو لفظ پیدا ہوں گے، ساقع صاعق، دو پیدا ہو جائیں گے نا جی۔ تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں الہدۃ الکبیرہ، بڑی آواز، کسی بھاری چیز کے گرنے کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کو الہدہ یا الہدہ کہتے ہیں۔ شدت سے گرے تو الہدہ، شدت کی آواز ہو، شدت سے گرے تو الہدہ، اور کسی بھاری چیز کے گرنے سے، کسی بھاری کی چیز کے شدت سے گرنے سے، دونوں طریقے، الہدہ یا الہدہ، الہدۃ الکبیرہ، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا بھاری چیز کے گرنے سے، اس کو ساقع یا السقع یا الصعق کو کہتے ہیں، بھاری چیز کے گرنے کی آواز کو۔ صرف فرق یہ ہے کہ اگر کاف بعد میں ہو جس طرح یہاں ہے صاعق، الصاعق، تو وہ بھاری چیز جو من الجو، جو اوپر سے نیچے گرتی ہے، اوپر والی چیزیں یعنی فضا والی چیزیں اگر نیچے گرے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صاعق۔ اور اگر زمین والی کو بھاری چیز پڑی ہو اور وہ گرے تو اس سے جو آواز پیدا ہوگی تو اس کو کہتے ہیں ساقع۔
قاف کو پہلے لگا دیا. دو فرق سمجھ آ گئے ساقع اور صاعق کے. زمین والی چیز کو ساقع کہتے ہیں اس کی آواز کو، اور اوپر سے فضا سے گرنے والی چیز کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صاعق. تو صواعق اسی لیے کہا کہ اوپر جو بادل آپ گرتے ہیں نا، آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے صاعق کہتے تو آواز کو ہیں، صاعق کہتے تو آواز کو ہیں. اچھا جو اوپر والی آواز ہوتی ہے نا، تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں رعد و برق، ان کے اندر کڑک بھی تھی. رعد اس آواز کو کہتے ہیں جو صرف بادلوں سے پیدا ہوتی ہے، رعد اس کو صرف سادی کڑک کہتے ہیں. اور صاعق ہر اس آواز کو کہتے ہیں جس میں کڑک بھی ہو، جس میں اوپر سے آنے والی کوئی بھی چیز ہو جی. اور پھر رعد کڑک کو کہتے ہیں، صاعق بھی کڑک کو کہتے ہیں. رعد مخصوص کڑک کو کہتے ہیں جو صرف بادلوں کے ٹکرانے سے ہو، اور پھر اس کے اندر بجلی بھی ہو، برق بجلی بھی ہو، آواز بھی ہو، آگ بھی ہو. تیسری چیز کیا ہے جی؟ آگ. اس آگ تینوں چیزوں کا نام بن جاتا ہے صاعق. تینوں چیزوں کا کیا نام بن جاتا ہے؟ یعنی اس کے تینوں مناظر ہیں. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ عادی اور سمودی کے جو صاعق تھے، حالانکہ عادی اور سمودیوں کو جو سمودیوں کے اوپر کیا تھا جی؟ آواز کی چنگھاڑ تھی. اور یہ جو عادی تھے ان کے اوپر ہوا تھی جو 7 راتیں مسلسل اور 8 دن چلتی رہی، یعنی ان کے لیے تو حالانکہ دونوں کو اللہ نے صاعقۃ عاد و ثمود فرمایا. تو اس میں آندھی جیسی آوازیں بھی ہوں، اور اس میں آگ جیسی شدت کی آواز ہو. جس طرح ویلڈنگ کی آواز آپ نے دیکھی ہوگی نا، تو اس میں آگ بھی پیدا ہوتی ہے اور آواز بھی ہوتی ہے، اور اس آواز کو کئی گنا کرو نا چیر دیتی ہے دماغ کو، تیزی کے ساتھ وہ آواز جو ویلڈر سے نکل رہی ہوتی ہے. اچھا جی، تو صاعق اس کو کہتے ہیں. رعد اور صاعق میں فرق سمجھ آ گیا نا جی؟ تو اس میں بجلی بھی ہے، اس میں آواز بھی ہے، وہ بادلوں کی آواز ہے یا اوپر. اور پھر اس آواز کو جو اپنے اوپر طاری کر لے اور اس سے جو نقصان ہو، طبیعت خراب ہو، اس کو باب عالم سے لے کر آتے ہیں صاعق. فصاعق من فی السماوات، کیونکہ باب عالم کا یہی ہے نا کہ وہ آراز کے لیے آتا ہے. احزان، افراح، حازینہ، فارحہ، آراز کے لیے خاصیات میں سے ہے نا. تو اسی لیے جو اس صاعق سے متاثر ہو، صاعق سے متاثر ہو، اس کو صاعق کہتے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاعق ہو کر گرے. اب صاعق میں آواز تھی، اس لیے رول معنی میں ہے صائحا، کہ وہ آواز نکلتے ہوئے حضرت بے ہوش ہو گئے، یا میت ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے. دونوں معنی مفسرین نے کیا. خر موسیٰ صاعقا، تھوڑے وقت کے. تو بہرحال بے ہوشی ہونے والا معنی ذرا راجح ہے، کیونکہ آگے لفظ ہے فلما افاق قال سبحانک. وہاں یہ نہیں ہے فلما احیا ہو، اللہ نے ان کو جب زندہ کیا. افاقہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت بے ہوش ہوئے تھے. تو فصاعق خر موسیٰ صاعقا، تو بے ہوشی وہ جو کسی اوپر والی گرنے والی چیز سے آواز سے پیدا ہوئی ہو. تو اس لفظ کا خلجان آپ کا دور کر دیا جی. صاعق وہ آواز بھی ہوتی ہے، اس میں آگ بھی ہوتی ہے، کڑاکے بھی ہوتے ہیں، لیکن آواز چونکہ شدت کی ہوتی ہے اس لیے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، آنکھیں تو چلو بند کر لیں گے، لیکن اس کی جو آواز ہے نا وہ اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ کانوں کو چیر دیتی ہے. سمجھا جی؟ وہ آواز بھی تھی اور اس میں آگ بھی ہوتی ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں انعام کی طرف. سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا تورات آ گئی ہے، تم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، یہ تم نے غلطی کی ہے. انہوں نے کہا ہم کیسے مانیں یہ تورات اللہ کی ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ کی ہے، مان لو. انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں تو جا کر وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، سورہ الاعراف میں آئے گا. تو حضرت نے 70 آدمیوں کو لیا اور پھر جاتے ہیں. تو وہاں جب گئے نا تو وہاں پر تو فاخذتکم الصاعقہ، تم کو اس آواز نے، بجلی نے، کڑک نے، زلزلے نے، تیز آندھیوں میں سے سب کچھ کا مجموعہ یہ صاعقہ ہوتا ہے. اس بجلی نے تم کو پکڑ لیا. لفظ بجلی ہم اس کا ترجمہ عموماً کر لیتے ہیں نا تاکہ سب کچھ اس کے اندر آ جائے،
جی تو اس سائق نے ان کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب وہ پکڑ رہی تھی تو تم دیکھ رہے تھے، جب دیکھ لیا تو مر گئے۔ یہ نہیں کہ مرے ہوئے بھی تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، مردہ دیکھتا بھی ہے جی۔ یہ جب وہ پکڑ رہی تھی تو تم دیکھ رہے تھے، فَأَخَذَتْكُمْ، کیونکہ اللہ نے اخذ کو فرمایا، سائق تو مسلسل تو نہیں نہ پڑتی رہی کہ وہ دیکھتے رہے ہوں، جب وہ پکڑنے لگی تھی تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اے آئی اور مر گئے۔ تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے بے وقوفوں کی وجہ سے تو ہمیں کیوں پکڑ رہا ہے؟ رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرة انا ہدنا الیک۔ یہ دعا ہے، مانگا کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے، اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں پہلے بھی تو تباہ کر سکتا تھا نا، فرعون کے سامنے تو دریا کے سینے چیر کر ہمیں تو لے آیا، اس کا مطلب ہے تو ہمارے ساتھ پیار تو کرتا ہے، ہمیں سزا تو نہیں دیتا۔ پھر ہمیں سزا جو مل رہی ہے یہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے مل رہی ہے، اے اللہ ان کو جانے دے، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، بیوقوف ہیں، جو شریعت کا نہ ہونا وہ بیوقوف ہوتا ہے، انبیاء کی زبان۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ ان کو زندہ کر، یہ اگوان بن کر آئے، یہ خود یہ لیڈر ہوتے ہیں، یہ سارے بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں پھر ان کی بیوقوفی کا اثر چونکہ عوام پر پڑنا ہے، ان 70 کو جب مار کر جاؤں گا تو عوام پر پڑے گا، اے اللہ ان بے وقوفوں کو چھوڑ، اصل تو عوام کی فکر ہمیں کرنی ہے، اے اللہ ان کو بچا دے تاکہ ان کو جا کر یہ غلط رپورٹ نہ کر سکیں، یا وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اچھا وہ تو ہے ہی نہیں نا تو انہوں نے مار کے آ بڑھیں۔ اے اللہ میرے اوپر یہ بہتان لگائیں گے، پھر سارے بنی اسرائیل جن کو میں فرعون سے نکال کر لے آیا ہوں، بچا کر تو نے ان کو بھیج دیا ہے، اللہ وہ سارے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ سامری صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس آئے اور قوم والوں نے کہا الہ تھا، اللہ نے کہا جی ہاں، اب تو ان کو جھٹکے سائق جی اللہ یعذ باللہ۔ ایک واقعہ بہت بڑا وائرل ہوا تھا، کسی عورت ملحد عورت نے وہ اپنی ویڈیوز میں بنا رہی تھی اور بڑے کیمرے کے سامنے کہنے لگی اللہ تو کہاں ہے مجھے دکھا۔ ملحد تھی نا تو بڑے دل سے، ہو سکتا ہے صدق دل سے کہا اس نے اللہ، اچھا اس کا کیمرہ آن رہ گیا، اچانک ایک کڑک آئی، کیمرے میں بھی محسوس ذرا سی آنن فانن ہوتی ہے، سیکنڈ کے شاید 20واں حصہ تھا، محسوس نہیں ہوتا، بس جی فک ہو کر کھڑی ہو گئی، فک ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ کیمرہ اس کا آن رہا، بس جی اس کی ویڈیو پھر وائرل ہوئی، اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اسلام لے، ساری زندگی روتے ہوئے اس نے گزاری کہ دیکھا جی اللہ نے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا اللہ ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جی اب مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے کہ نہیں، بہرحال اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ بعث کا تعلق موت کے ساتھ ہو جائے تو معنی احیاء والا ہوتا ہے، ویسے بعث کا معنی ارسال والا بھی ہوتا ہے، بعث یا بس کسی کو بھیجنا، سمجھا جی، رول مانی میں اس مقام پر ہے کہ بعث کا تعلق ہو موت کے ساتھ ہو تو معنی احیاء والا ہوتا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، وہاں معنی کیا ہوگا؟ اے تحیون، تم دن قیامت زندہ کیے جاؤ گے، معنی نہیں ہے کہ تم دن قیامت بھیجے جاؤ گے، دن قیامت زندہ کیے جاؤ، کیونکہ بعث کا تعلق جب موت سے آئے تو معنی حیات والا ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اسی لیے معنی کرتے ہیں نا کہ اے اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، اس لیے تمہیں زندہ کیا۔ دیکھا جی بچھڑے کو تم نے معبود بنایا تھا تو ہم نے معاف کیا تھا، صرف بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد تم نے
پھر کہا تھا کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھیں، وہاں بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اسی میدان تیہ میں تم رہتے تھے جہاں پر تم نے ظلم کیا، شرک بھی وہیں پر کیا، کفر بھی وہیں پر کیا، اور اللہ کو دیکھنے کا چیلنج بھی تم نے وہیں پر کیا۔ اسی جگہ من و سلوہ رکا نہیں بلکہ چلتا رہا۔ اب ذرا آپ کا اشکال حل ہوا کہ من و سلوہ تو پہلے سے آ رہا تھا، یہ بچڑے کو معبود بنا لینے سے بھی پہلے من و سلوہ، کیونکہ وہ جب وہ نجات ملی نا میدان تیہ میں آئے، وہاں آ کر رہنے لگے تو من و سلوہ بھی آیا، بادلوں کا سایہ بھی ہوتا رہا، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا تم ٹھہرو اور میں وہاں جاتا ہوں تو رات لے کر آتا ہوں۔ 40 دن وہاں بھی گزارے تو یہ بھوکے تو نہیں بیٹھے رہے، اس وقت من و سلوہ آتا رہا۔ حضرت واپس آ گئے، پھر یہ لے دے ہوئی، پھر 70 بیوقوف گئے تھے دیکھنے کے لیے، حضرت نے ان کو بیوقوف فرمایا تھا نا، تو یہ 70 بیوقوفوں کو لے کر گئے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ کہتے بھئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیسے آن گن میں جناب، ان بیوقوفوں کو کیوں لے کر گئے ہیں جی؟ تو ان سارا جو سیانے ہی آن تو باقیوں کا حال تو دیکھ، کیوں جی؟ جو اللہ کو سامنے دیکھنے کا چیلنج کرے وہ تو سیانے ہوں، قطرہ کیا سیانے ہم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر یہ من و سلوہ تو پہلے سے آتا رہا، تو اللہ کریم نے یہاں تذکرہ کیوں کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس انعام کو اسپیشل کر کے بھی نہیں بیان کیا بلکہ تابع کر کے بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ابھی بھی ہم نے روکا نہیں تھا۔ من و سلوہ یہ اعلیٰ درجے کا انداز بیان ہے کہ ہم نے دیا بھی صحیح تھا اور روکا بھی نہیں ہے، پھر ہم نے من و سلوہ تمہارے اتنے کرتوت کرنے کے باوجود۔ ہاں جی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیے رکھا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارے رکھا تم پر میٹھی چیز کو اور نمکین چیز کو، اور ہم نے کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ ہم نے روکا پھر بھی نہیں ہے کہ اچھا من جو نا پچھڑے نوا کو من و سلوہ دے وے جی، وہاں بھی روکا نہیں تھا ہم نے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا۔ ما ظلمونا، ظلمو، انہوں نے ظلم تو نہیں کیا، نقصان تو نہیں کیا نہ ہمارا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ نقصان اپنا ہی کرتے رہے، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہو رہا تھا۔ جب بھی ہم نے ان پر کوئی انعام کیا وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، لیکن ہم نے انعام دیے رکھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اب تو میری نعمت یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تمہارے اپنے کرتوت کیا تھے اور ہمارے انعام کیا تھے؟ ذرا آگے دیکھو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، حالانکہ تھے، ابھی تو انعام ہم نے بہت کیے، یہ انعام نمبر 7 آیا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاتے پھرو اس میں جہاں سے چاہو تم، رغداً فراغت کے ساتھ، سیر ہو کر۔ سیر ہو کر بندہ تب بھی کھاتا ہے جب بندہ فارغ بیٹھا ہو، اور جب وہ فارغ نہ ہونا، کوئی ٹانگا بھی آیا کھڑتا ہے، گاڑی بھی چلنے لگی ہے اور کھانا بھی آ گیا تو بندہ سٹ پلٹ لگاتا ہے نا جی، تو بندہ سیر ہو کر اس وقت کھاتا ہے جب وہ فارغ ہو۔ اس لیے اس کا معنی شیخ الہند فرماتے ہیں رغداً فراغت کے ساتھ، یا دوسرا معنی ہے سیر ہو کر، حیث شئتم رغداً، جہاں سے تم چاہو، فارغ ہو کر، سیر ہو کر، وادخلوا الباب سجدا، لیکن دھیان کرنا اس بستی میں داخل تو ہو رہے ہو، دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور یہ کہتے جاؤ حطۃ، اللہ بخش دے بخش دے، اللہ معاف کر دے معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ اس دروازے میں داخل ہونے سے پہلے گرا دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے قصور،
خطاياكم، چوک کو کہتے ہیں نا اصل میں، تمہارے جتنے بھی کمیاں تھیں نا وہ ہم معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو تمہارے اندر نیکیاں کرنے والے ہوں گے، گناہ کرنے والے نہیں تھے، ان کی تو گناہ کرنے والوں کے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس لفظ سے نیکیاں کرنے والوں ان کے گناہ ہوں ہی نہ، تو فرمایا ان کو ہم کچھ اور زیادہ کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اچھا جی، آپ کو میں نے تدبر قرآن کی طرف توجہ بار بار دلا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، ایک آیت یہ بھی ہے، آپ کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے جی؟ ذرا میری طرف دیکھیں نا، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ سا بیٹھا ہوا ہے جب یہ آیت آپ پڑھتے ہیں. وہ کیا بیٹھا ہوا ہے جی نقشہ؟ کہ جب اس بستی میں داخل ہو، ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ اور پیو جہاں سے تم چاہو، بس یہ کہتے رہنا کہ اللہ ہم نے گناہ معاف فرما. انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ جلدی جلدی بتائیں. اے مثال جو نقشہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے جی، بچھڑے کو اللہ تو بنا، وہ تو معافی ہو گئی تھی نا. یہ دروازے سے داخل ہو جانا اور کوئی نقشہ بیٹھا ہوا ہے ذہن میں جی؟ نہیں، جو نقشہ آپ کے ذہن میں ہے وہ بتائیں. قُلْنَا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. یہ ایک عام ذہن پایا جاتا ہے. چلو شکر ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، غلط جو ذہن ہے تو ہے نہیں. وہ ایک عام ذہن یوں پایا جاتا ہے بعض اوقات کہ جی یہ اصل میں انہوں نے من و سلوہ کا پیچھے تذکرہ ہے نا، تو انہوں نے من و سلوہ کی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ نہیں جی ہمیں من و سلوہ نہیں کہا، تو اللہ نے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب یاد آ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی اسی طرح کو تھا ڈیزائن کہ من و سلوہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جی انہوں نے، اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر ادھر داخل ہو جاؤ. آپ کے ذہن میں بھی تھا؟ نہیں، ادھر داخل ہو جاؤ اور وہاں پر کھاؤ پیو، لیکن یہ ہے کہ معافیاں مانگ لینا تو ٹھیک ہے جی، من و سلوہ کی گستاخی پوری ہو جائے گی، اس کی سزا معاف ہو جائے گی. یہ جو نقشہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اگر یہی بات تھی تو وہ تو اگلی انعام میں آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہاں قریہ کا ذکر نہیں ہے، وہاں مصر کا ذکر ہے. اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. اور جو چیزیں تم نے مانگی تھی، چٹنیاں وغیرہ میں بقلیہ و قصائیہ و فومیہ و عدسیہ و بصلیہ، وہ جو چیزیں مانگی تھی وہ شہر میں ملے گی، تو وہ اس کا تذکرہ تو آگے ہے. دیکھا جی، پھر اگر اس کا تذکرہ آگے ہے تو یہ کون سی بستی ہے؟ یہاں کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ پھر من و سلوہ کے بعد کھانے پینے کا ذکر آ جائے تو مطلب تو یہی ہے کہ من و سلوہ اب تمہارا بند، اب تمہارا یہ شہر والا کھانا. لیکن اس کا تذکرہ تھوڑا آگے کر کے ہے، وہ اسپیشل ہے. پھر یہاں سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا جی، یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں بستی کا ذکر ہے. بستی کون سی ہے؟ وہ ارض مقدسہ اس کو کہتے ہیں. جب ان کو کہا گیا تھا نا جہاد کرو اور انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا تو پھر یتیہون فی الارض، زمین کے اندر بڑے ذلت کے ساتھ حیران و پریشان 40 سنہ یتیہون فی الارض، وہیں پر جو ہے نا 40 سال تک، سورہ المائدہ میں آتا ہے 40 سال تک وہیں حیران و سرگردان پھرتے رہے. ارض مقدسہ ان کے لیے اللہ نے بند کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا نا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 40 سنۃ یتیہون فی الارض، کہ ہم نے ان پر یہ 40 سال کے لیے حرام کر دیا ہے، اب یہ نہیں آ سکتے ادھر ہی. اچھا جی، پھر 40 سال کے بعد کچھ نیک لوگ تو موجود تھے نا، محسنین، ان کے اندر جو کہتے رہے تھے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. سورہ المائدہ میں آئے گا قوم والو جہاد کرو، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دو. یہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. انہوں نے کہا نہیں جی ان فیہا قوما جبارین، ہوتے تو بہت ڈاڑے لوگ اساں تا نام ہے. تو 40 سال کے لیے حرام ہو گئی تھی، لیکن بعد میں کچھ مجاہدین انہوں نے اپنی جمعیت تیار کر لی تھی، ان بیوقوفوں کو کراس کر کے خود انہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے پھر فتح کر دیا تھا. کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جیسے ہی تم داخل ہو جاؤ گے نا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی.
غالب ہو جاؤ گے۔ تو وہ داخل ہوئے اور غالب آ گئے نا جی، تو اب سارے بنی اسرائیل آ لگے جی تماشے کرنے، دیکھ ٹھیک ہے ہم غالب آ گئے کہ نہیں آ گئے، حالانکہ انہوں نے تو پیچھے بیٹھ کر یہ حقے پیتے رہے، حالانکہ مجاہدین نے جا کر جہاد کیا تھا، اور یہ پھر کہتے ہیں ٹھیک نا ہے جی ہم غالب آ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا چلو مجاہدین نے تمہارے اندر جہاد کیا ہے اور ارض مقدسہ تمہارے لیے آ گئی ہے، تو پھر ٹھیک ہے ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہوتے وقت تو شرم کر لینا، معافیہ تو مانگ لینا اللہ سے، سجدن یہ نہیں کہ سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں چل تو بندہ نہیں نہ سکتا، یا مطلب ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا مطلب یہ ہے کہ جھک کر داخل ہو جاؤ۔ سجدن کا لفظ وسیع ہے، اپنی طرف سے ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے، اللہ کریم نے جیسے بیان فرمایا حق ہے، اس کی جو بھی شکل ہونا ساری باتوں پر ایمان ہے۔ 2 شکلیں ہمارے سامنے متعارف ہیں، ورنہ تیسری جو شکل ہے نا کہ سجدے کی حالت میں تو یوں کوئی نہیں نہ چلتا کرتا جی نماز، یہ تو سجدے کی نعوذ باللہ گستاخی بن سکتی ہے۔ تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اسی لیے جی یا نماز پڑھ کر یا جھکتے ہوئے داخل ہو جانا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے جانا اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی، ہم نے ارض مقدسہ کو بڑا معمولی سمجھ لیا تھا، یہ بستی ہے پاکیزہ بستی تھی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو تمہارے اندر مجاہدین ہیں نا ان کا جب داخلہ ہوگا تو ان کی تو شان ہی اور ہے، ہم ان کی شان زیادہ بڑھائیں، بس یہ وہ ارض مقدسہ تھی۔ اور اس سے پہلے من و سلوہ حرام ہو چکا تھا، بند ہو چکا تھا، کیوں جی 40 سال جو گزر گئے، 40 سال کے اندر انہوں نے کیا تماشے لگائے، وہاں یہ کیا کہ من و سلوہ جو جاری تھا وہ بھی بند کرا بیٹھے، لیکن اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو یہ ترتیب چینج کیوں؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے من و سلوہ بند ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ زمین پر ذلیل ہو کر 40 سال گزاریں، اور پھر اس کے بعد مجاہدین جہاد کریں، اور یہ ارض مقدسہ ان کے لیے حلال ہو، پھر ارض مقدسہ میں داخلہ ہونا بنتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ان سے اچھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ، وہ بھی اس کے بعد آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ابتداءً ہو چکا تھا، وہ انعام ابتداءً ہو چکا تھا نا، اللہ نے ترتیب کیوں بدلی ذرا سوچیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جیسے میدان تین میں گئے تھے نا فرعون سے نجات پا کر، جس ایریے میں رہتے تھے تو وہاں پانی پینے کے لیے ضرورت پڑی تھی، تو حضرت نے پتھر پر مارا اور وہاں سے 12 چشمے ابلے، اور یہ سب سے پہلے ہوا تھا، اور اس کو آخر میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا پیچھے دیکھیے، ترتیب اس لیے چینج ہوئی کیونکہ تذکرہ انعامات کا اشد سے اشد طریقے سے بیان کرنا مقصود ہے۔ دیکھو جی تم نے ظلم کیا، پہلے نجات دی، نجات کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے پانی جاری کیا، نہیں، نجات کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا نا، ہم نے پہلے تمہاری تورات والا اتنا بڑا انعام کیا، تورات والا انعام کیا، وہ بھی اس کے باوجود جب تم نے بچھڑے کو معبود بنا رکھا تھا۔ فرعون سے نجات دینے کے بعد ہم نے تمہاری تربیت کا بھی بڑا اعلیٰ انتظام کیا تھا، اور اس کے بعد تم نے کہا تھا کہ ہم جب واقعہ ہلا نا اپنی جگہ سے، پھر اس کی ترتیبات شروع ہو گئی۔ جب واقعہ اپنی جگہ سے اللہ نے ہٹایا کہ فرعون سے نجات کے بعد من و سلوہ اور پانی کے اجرا کروانا مقصود تھا نا، فرعون سے نجات کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر سب سے بڑا انعام کیا کہ تم تھے قوم غلام قوم، اور غلام قوم جب کسی شکنجے سے باہر آتی ہے، کسی قانون ظالم قانون سے نجات ملتی ہے، تو اسے قانون وہ ملنا چاہیے تھا جو کہ سارا انصاف والا قانون ہوتا، کیونکہ ظالم قانون سے تم باہر آ گئے ہو، اب کوئی قانون تو تمہارے اندر ہوتا نا، تو وہ ہم نے قانون بھی تمہیں انعام بنا کر دیا، کیونکہ تذکرہ عبادت کا چل رہا ہے، سورت کے اندر مضمون اسی چیز کا چل رہا ہے، تو ہم نے جس طرح آج تمہاری رہنمائی کی، وہاں بھی ہم نے تمہیں رہنمائی کی تھی، اس لیے مضمون سورت کے مطابق پہلے اس انعام کا تذکرہ کیا۔ جب یہ انعام آیا، اس انعام کے ترتب کے ساتھ جو باتیں ہوتی گئی وہ باتیں بیان ہوتی گئی، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ تمہیں زندہ کر دیا تھا ہم نے، جب تم نے کہا تھا نا کہ ہم نے اللہ کو
سامنے دیکھنا ہے تو وہاں ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی، لیکن من و سلوہ کا تذکرہ اللہ نے اس کے ضمن میں کر دیا، اسپیشل کر کے نام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ من و سلوہ کا ذکر درمیان میں کر دیا کہ اس کے باوجود بھی تمہارا جاری رہا، من و سلوہ بھی تمہارا جاری رہا، اور اس کے ساتھ ہم نے تمہیں حکومت بھی دینی چاہیے، من و سلوہ جاری رہنا درکنار ہم نے تمہیں حکومت بھی دینی چاہیے تھی، ارض مقدسہ، لیکن تم نے اس کو حرام کر دیا تھا، خود تم نہیں گئے تھے، ہم تو تمہیں من و سلوہ کے ساتھ حکومت بھی دینے لگے تھے، لیکن تم نے خود اس کا انکار کیا تھا، اس انکار چلتا رہا تمہارا، اس کے باوجود بھی ہم اس کو معاف کرنے پر راضی ہو گئے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر آج تمہارے لیے یہ حلال ہو گیا ہے ارض مقدسہ تو معافی مانگ کر اندر داخل ہو جاؤ، یعنی وہ جو ترتب چلا نا گفتگو کا، اسی ترتب کو برقرار رکھتے گئے اعلیٰ سے اعلیٰ تر انداز میں بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، جب یہ تذکرہ ختم ہوگا نا، پھر فرعون کے بعد جو انعام ہوا تھا نا، پانی والا اور من و سلوہ والا، پھر اس کی چیننگ کے بعد معافی والا، جی پھر اسی تسلسل کو دوبارہ شروع کریں گے اللہ کے۔ آپ کو سمجھ آ گئی جی؟ اور جی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل ڈالا ظالموں نے، الذین ظلموا کا ذکر اس لیے کیونکہ محسنین بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اگر کہتے نا کہ بنی اسرائیل نے کلمہ حق تبدیل کر دیا تھا تو پھر محسنین بھی رگڑے جاتے درمیان میں، حالانکہ محسنین بھی ان کے اندر مجاہدین بھی موجود تھے، مجاہدین تو ان کے گناہ تھے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معافی مانگتے ہوئے دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ پھر یہ جو بے وقوفوں کا ٹولہ تھا نا ساتھ ساتھ، فبدل الذین ظلموا قولا، بدل ڈالا ظالموں نے بات کو غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی، بات پر زور دینے کے لیے اسلوب یہ اختیار فرمایا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر نازل کیا ہم نے ظالموں پر، اب عذاب اگر آ جاتا ساروں پر تو ان کے اندر تو محسنین بھی موجود تھے، تو عذاب ایسا ہم نے بھیجا جو ظالموں پر صرف آیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک عذاب آیا۔ تو رجز کس عذاب کو کہتے ہیں؟ رجز اس عذاب کو کہتے ہیں جو وائرس کی شکل میں بھی خصوصاً آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجز، کیونکہ فرعونیوں پر بھی اسی طرح عذاب آئے تھے نا۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، سورہ الاعراف دیکھ لیں جی، وہاں پر لفظ آپ کے سامنے آئے گا، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، آیت نمبر 34 میں فرعونیوں پر طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ جو وائرس آئے تھے نا طوفان کے علاوہ، آیت نمبر 34 میں، تو ان وائرس کو بھی اللہ کریم رجز فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ رجز۔ اس کا مطلب ہے یہ آسمان سے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آیت نمبر 34 تھی وہ، الذین ظلموا رجزا من السماء، آسمان سے ایک وائرس ہم نے نازل کیا، رجز، اور وہ کسی بھی شکل میں تھا، بما کانوا یفسقون، اس کی وجہ کیا تھی جی وائرس آنے کی؟ فسق۔ کیا تھی؟ فسق، بما کانوا یفسقون، یہ بیماری آ گئی، وہ بیماری آ گئی، ہے سارے فسق، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اور عذاب ہے، اللہ یعوذ باللہ دی۔ اس کے حکم عدولی پر، یفسقون فسق گناہ، یعنی یہ وہ گناہ جو حکم عدولی پر ملوث ہونا، اس کو فسق سے تعبیر کرتی ہے۔ اس لیے شیخ الہند نے منع کیا، بما کانوا یفسقون، ان کی حکم عدولی پر، ظالموں پر آسمان سے عذاب آیا، رجزا من السماء، آ جاؤ جی، یعنی اتنے بڑے انعام کے باوجود بھی تم نے زیادتی کی، تو پھر ہم نے صرف ظالموں کو رگڑ ڈالا تھا، باقیوں پر مسلسل وہ انعام تھا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ، بیت المقدس کی بستی بطور تحفے کے مل گئی، انعام کے طور پر مل گئی، کتنا بڑا انعام ہے جی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اب آ جاؤ اسی تسلسل کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، جو پہلا تسلسل فرعون سے نجات ملی، اور جب یہاں نجات مل کر تمہارے پاس پانی پینے کو نہ تھا، ایک میدان میں تھے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا، تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے،
قد علم کل اناس مشربہم، یہ الفاظ کی زیادتی، یہ طول بلا طائل نہیں ہے۔ ایجاز اور اتناب کی بحث میں آپ نے پڑھا ہوگا، کسی بحث کو مختصر کرتے ہیں، فائدہ ضرورت پوری ہو چکی ہوتی ہے، اور کسی بحث کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں اس کا فائدہ مزیدہ سمجھانے کے لیے۔ یہاں اگر یہ نہ ہوتا نا کہ مارا تو فانفجرت منہ عیون، اس سے کئی چشمے نکل پڑے، بس یہ کافی تھا۔ اثنتا عشرۃ عینا، اتناب کیوں کیا، بات کو لمبا کیوں کیا؟ اچھا چلو 12 چشمے جو نکل پڑے تھے تو پینا ہی تھا نثار ہونے، تو پانی پی لیتے، پھر یہ کیوں فرمایا قد علم کل اناس مشربہم؟ یہ اتناب کیوں کیا؟ یہ ذکر انعام کا چل رہا ہے، اور انعام کی جتنے بھی شاخیں ہیں ان کو سمیٹنا مقصود ہے کہ چشمہ ایک بھی ہو سکتا تھا، ہم نے 12 دیے، اور 12 بھی دیے اس لیے دیے تمہاری تعداد کے مطابق دیے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے، تو ان قبائل 12 تھے نا، تو 12 بھائی تھے، کوئی یوسف علیہ السلام کی اولاد تھی، تو کوئی کنویں میں ڈالنے والوں کی اولاد تھی، تو یہ تو آپ سمجھ آ رہی نا آپ کو ساتھ ساتھ کہ مجاہدین بھی تھے ان میں اور کچھ اور بھی تھے، نعوذ باللہ۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا کہ یہ ہماری گھاٹ ہے، تو یہ اسپیشل انعام کا تذکرہ ہے، سمجھا جی؟ اور پانی کا جو انعام ہے مل جانا وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ دن کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، صبح و شام یہ استعمال کی جاتی ہے۔ سانس کے بعد، آکسیجن کے بعد یہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو سانس لینا تو یہ ہر سیکنڈ میں ہے جی، پھر اس کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جی۔ آ جاؤ جی، کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، حالانکہ یہ لفظ ہونا تھا پیو۔ کھاؤ کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ضمناً من و سلوہ کا تذکرہ آ چکا ہے، اور آیا ایسے ضمنی طور پر ہے، لیکن آیا اتنا واضح کر کے ہے کہ اشد سے اشد انعام بن کر سامنے آ گیا کہ اتنے بڑی زیادتیوں کے باوجود بھی من و سلوہ جاری رہا۔ تو اسالیب قرآن کو نوٹ کرنا چاہیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ہمارے استاد یہاں مانا کرتے تھے سرائکی میں کہ چولہے چنا بن رہا ہے، کیا جی؟ بس میں دوبارہ کیوں کہوں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہیں جی، کہ کھاؤ پیو خوب لیکن ظلم و زیادتیاں اور یہ گناہ اور یہ فساد نہ کرو، بھیڑے نہ تھی دے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، اب تو اندر حلال جا رہا تھا، اب تو اندر من و سلوہ جا رہی تھی، اب تو اندر چشموں کا پانی جا رہا تھا، پیغمبر کے معجزے سے عطا ہونے والے، اب تو تمہارے اندر کوئی کمی نہیں تھی، تم تھے جو غلام قوم۔ غلام قوم جو ہے ان کو صرف چٹنی اچھی لگتی ہے، غلام قوم کو کیا پڑی جو من و سلوہ سے تعلق ہے، اتنا عرصہ پیستے گئے، تمہیں اللہ کی قدر تم نے نہیں کی کہ اللہ نے اتنے بڑے انعام دے کر تمہیں غلامیت سے نکال کر شہنشاہ بنانا چاہا ہے، لیکن تمہارے ذہن اسی طرح ہیں۔ اور ذہن کیوں اسی طرح نہ ہو، حلال کھانے کے باوجود بھی ذہن کیوں اسی طرح نہ ہو؟ جب کتاب اللہ کی ناقدری کی جائے گی نا تو اذہان میں ترقی نہیں آئے گی۔ اذہان غلامیت سے شہنشاہی کی طرف تب آئیں گے جب ان کو سکھلانے والا کوئی دستور موجود ہوگا اور وہ اس کی قدر کریں گے۔ اور آج ہم سارے غلام کیوں ہیں جی؟ آپ نے دیکھا نا کہ ہماری زبانوں سے کئی صدیوں سے ہماری زبانوں پر انگلش کے لفظ جاری ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم غلام قوم ہیں، ماننا پڑے گا۔ وہ اردو کے الفاظ نہیں داخل کرتے، حضرت ٹاک صاحب وہ بات کرتے کرتے ایک آدھ سرکی ٹھوک جاتے، ایک آدھ اردو کا لفظ بول جاتے، کیوں بھی وہ نہیں بولتے، اور ہم انگلش کے لفظ، اور چونکہ بچپن سے بول رہے ہیں، بلکہ ہمارے باپ داداؤں سے بات کی گیم شروع ہوئی ہے جی، عرصہ دراز سے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم پرانے غلام ہیں، مانو یا نہ مانو ہم پرانے غلام چاہتے ہیں۔ تو غلام قوم تب تک غلام رہتی ہے جب تک وہ اپنے بنائے ہوئے دستور پر خود
خود کفیل نہیں ہو جاتی۔ تو کتاب اللہ کا دستور موجود ہے، اس کو پڑھ لینے سے ذہن میں ترقیاں آتی ہیں، ان کو پڑھ لینے سے صحابہ جیسے لوگ دنیا میں بن کر ابھرے ہیں۔ انہوں نے دکھایا ہے اپنے آپ کو کہ یوں شہنشاہیاں بھی آیا کرتی ہیں، جس کے نغمے زمین و آسمان پڑا کرتے ہیں، وہ بھی تھے۔ لیکن یہ غلام قوم تھی نا، من و سلوہ کھانے کے باوجود کتاب اللہ سے کی نا زیادتی، تو کچھ عرصہ تک تو ان کو من و سلوہ ملتا رہا۔ لیکن جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم نہیں ہر ٹک سکتے ایک ہی کھانے پر۔ میں نے صبر کا معنی کیا کیا تھا جی پیچھے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ڈٹ جانا، ٹک جانا مشن پر۔ صبر کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں آپ کوئی اور آپ کو مارتا رہے اور آپ کہیں کہ ہمیں بزرگوں نے منع کیا، نہ یہ تو معنی صبر کا نہیں ہے نا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ کا معنی مشن پر ٹک جاؤ۔ یہ جس طرح انہوں نے کہا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پر نہیں ٹک سکتے، صبح و شام یہ من و سلوہ کھائی جا رہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے رب سے، ہمارے لیے نکالے وہ چیزیں جو اگتا ہے زمین سے، وہ چیزیں جو اگتی ہیں زمین سے وہ چیزیں دیں، آسمان والی چیزیں یہ نہیں چاہیے ہمیں جی۔ پتہ نہیں وہ من و سلوہ کیا تھی جی، اس کی شکل اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، تو ہم اپنی طرف سے بھی شکل متعین نہیں کرتے۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ کوئی صبح اٹھتے تو کھجوروں کی طرح کوئی چیز درختوں پر لگی ہوئی ہوتی تو میٹھا میٹھا کھا لیتے تھے، اور پتہ نہیں نمکین کیا تھا، تو یہ شکلیں اللہ نے نہیں بتائی ہمیں، من و سلوہ ملنے کی صورت کیا تھی ہم اپنی طرف سے اس کو متعین نہیں کر سکتے تھے۔ اینڈ ممکن ہے جی ڈشوں کی ڈشیں نازل ہو جاتی ہوں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھی تو آ سکتے ہیں نا آسمان سے، تو بھائی اپنی طرف سے ہم کوئی صورت متعین نہیں کر سکتے۔ اتنی بات ضرور ہے جو ملتا تھا عزت سے ملتا تھا، جو ملتا تھا عزت سے ملتا تھا، اور جو ہواؤں میں اڑ کر آئے اور عزت سے ملے اس کو عزت سے لے لینے میں فائدے بہت ہوتے ہیں۔ ملکہ بلقیس، اس کا واقعہ آ رہا ہے نا سورہ نمل میں، ہواؤں میں اڑتے ہوئے خط آیا، اس نے اس خط کی آنے کی عزت کی، کیا کہا؟ انی القی الیہ کتاب کریم، بڑے عزت دار خط ہے جو ہواؤں میں اڑ کر آیا ہے، تو اس عزت کرنے کا اعزاز اس کو ملا کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا جی۔ اور ان کو ہواؤں میں اڑ کر کھانے مل رہے تھے، خط نہیں بلکہ کھانے کی ترکیبیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی، ریسیپیز، بلکہ ان کو باقاعدہ مل رہے تھے کہ کھانے، لیکن گالوا چولہے۔ قل فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، جو اگاتی ہیں زمین میں، من بقلها ترکاری سے، وقصائها ککڑی سے، وفومها اور گیوں گندم، وفومها وعدسها اور مسور کی دالیں، وبصلها اور پیاز، کیونکہ غلام قوم سے بھی یہ چیزیں کھاتی ہیں ہے نہیں، اور گوشت اگر کھاتے تو پھر ظاہر پیسے والے ہوتے ہیں، تھوڑے سے امیر ہوتے ہیں، اور بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، بچپن سے ہی ان کے والدین مشکل سے ہی گوشت بیچارے خرید سکتے ہیں، تو ان کو دالیں سبزیاں اچھی لگتی ہیں کیونکہ بچپن سے ان کی یہی خوراک ہوتی ہے۔ تو گوشت اگر ان کو دیا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں یار اچھا نہیں لگتا، کیوں جی بچپن سے ان بیچاروں کے وہ نہیں دیے گئے، ان کے والدین غریب تھے، تو یہ تو سارے تھے ہی غلام قوم، ان کو تو دالیں بھی مشکل سے ملتی تھی، تو یہ روزانہ یاد کرتے تھے، ہاں گھوٹا ہو گیا، اس کے اندر دال پڑی ہوتے، ہاں ساگ ہوتا، روزانہ جو فرعون ان کو کچی کوری کر کے دے دیتا اور ان کو کھلاتا تھا، تو روزانہ ان کو دالیں، روزانہ ان کو ساگ کے خیال آتے، تو پھر آج جب ان کو نجات ملی تو وہ خیال پھر دوبارہ ٹھاٹھے مارنے لگے، حالانکہ یہ نہ آیا کہ اب تو من و سلوہ کھا رہے ہیں۔ رہا یہ خیال کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں یار ان کا مطالبہ تو ایسے ٹھیک تھا، جتنے بھی اچھی چیز کھلا دو، روزانہ کھلاؤ گے تو یار منہ تو پڑ جاتی ہے، تو ہم میں سے بھی کوئی اگر 100 روزانہ ہی آپ کو برفی کھلائی جائے، ابھی آپ کو کھلائی جائے تو آپ دستی ختم کریں گے، اور اگر صبح کھانے میں بھی برفی شام بھی کریں تو آپ مدرسہ بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یہ تو یار سارے برفیاں کھلاتے ہیں، نہیں سمجھے گی؟ تو بھئی یہ تو کوئی فطرتی سوال انہوں نے کیا، کہنا تو یہ چاہیے
سوال تو انہوں نے ویسے فطرت کے عین مطابق کیا تھا، ذائقے کی چینجنگ یہ انسان کا فطرتی حق ہے۔ تو پھر انہوں نے غلطی کون سی کی، گناہ کون سا کیا؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اگر ذائقے کی چینجنگ لیتے تو من و سلوا کو آپس میں ملا کر تیسرا ذائقہ بنا لیتے۔ من میٹھی، سلوا نمکین، اچھا ملا سکتے تھے نا، تیسرا ذائقہ بن جاتا۔ اچھا چوتھا ذائقہ بھی بن سکتا تھا، من کو زیادہ ملاتے سلوا کو کم ملاتے تو ایک پانچواں ذائقہ بھی بن سکتا تھا، سلوا کو زیادہ ملاتے اور من کو تھوڑا ملاتے، 5 ذائقے یہ ہو گئے۔ اچھا 5 ذائقوں کو الگ سے رکھ دیتے، پھر من کے اندر ان 5 میں سے ایک ایک کو اٹھا کر ایک چمچ، یہ 5 ذائقے جو پڑے ہوئے ایک چمچ جو ہے من کے اندر ملانا شروع کر دیتے، تو چھٹا ذائقہ 6 ذائقے ہو جاتے۔ ان 5 کو اگر من کے اندر ملاتے تو ذائقے تو 5 نئے دریافت ہو جاتے، 10 ذائقے ہو گئے۔ سلوا کے اندر ملاتے 15 ذائقے ہو گئے، پھر 15 کو 15 سے ضرب دے 30 ذائقے ہو گئے، ان کو آپس میں مکسر کرتے۔ اتنے ذائقے یہ دریافت کر سکتے تھے، لیکن تھے جو غلام ہو جی منہ میں پانی آ گیا بھائی تھوڑے ذائقے کرو جی، تو جتنا مرضی آئے اس کے ذائقے تبدیل کر سکتے بھائی، ہاتھ میں ہوتا ہے، صرف آپ کے پاس نمکین اور میٹھی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا فطرتی حق بھی مانگتے ہیں تو 2 ذائقے آپ کو دیے جائیں تو آپ اس میں سینکڑوں ذائقے بنا سکتے ہیں، یہ اتنے ذائقے ہوں گے کہ نہ ختم ہونے والوں کا نام۔ اچھا آپ پکوڑے جو کھاتے ہیں اور سموسے جو کھاتے ہیں، کہیں سے مرغی کھاتے ہیں تو کہیں سے کیا، تو یہ سارے الگ الگ ذائقے ہیں، لیکن یہ مکسچر کا ذائقہ ہے۔ کیا ہے؟ مکسچر کا ذائقہ۔ الگ سے آپ کو کچھ بھی کھلایا جائے، ایک آٹا ہے کتنی چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، ایک آلو شریف ہے کتنی چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ آپ گھر سے لڑتے ہیں کہ آپ کیا پکائے جی، آلو پکے، میں نہیں کھاتا، مجھے پیسے دو، کیا کھانے جا رہے ہو؟ آلو ٹکی۔ گھر سے لڑے ہو، آلو نہیں کھاتا اور باہر سے پھر، تو مطلب وہ ذائقے کی چیز ہے نا تو اس کا مطلب کہ جو آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہا تھا نا کہ یار ان بیچاروں نے کیا تو ٹھیک ہے، فطرتی حق مانگا ہے، تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ فطرتی حق کو غلط استعمال کیا ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ ان چیزوں والے ذائقے کیا من و سلوا سے نہیں مل سکتے تھے، بلکہ ان سے اعلیٰ ذائقے ہو سکتے تھے۔ نہیں سمجھے جی؟ آؤ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا، وہ تو بستی تو ان کی دور تھی، یہ بستی بیت المقدس کی، اور یہ تھے جنگل کے اندر، مرکزی آبادی ہو سکتا ہے یہ بیت المقدس کا ایریا ہو، بیت المقدس کا شہر ہو، کیونکہ بیت المقدس ہیڈ کوارٹر کو کہتے تھے، وہ دارالخلافہ وہی ہو، اور ساتھ شہر ملتا ہو۔ اب تم شہر میں مزدوری کر کے جا سکتے ہو، وہاں کے حکمران بن کر تو جا نہیں سکتے، کیونکہ بیت المقدس میں جاتے تو وہاں کے حکمرانی تمہارے پاس ہوتے ہیں، اور بیت المقدس کے ارد گرد جتنے بھی شہر تھے تمہارے سر نگم ہوتے، تمہارے تابع ہوتے، وہاں جا کر تم جو مرضی آتی کھاتے پیتے، تمہیں کہا گیا تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا جی کہ اب یہاں اس شہر میں جہاد کے بغیر تو اگر جاؤ گے تو ذلیل ہو کر جانا پڑے گا، وہاں مزدوریاں چاؤ کائیاں بیلچے اور جاؤ شہر کے اندر اور جا کر مزدوریاں کرو، اور جو ملے تو وہاں پھر پھل فروٹ سبزیاں خریدنا۔ ہاں جی، اس لیے محققین فرماتے ہیں یہ جو سبزیاں وغیرہ کھاؤ گے نا، اسی کی عادت پڑ جائے گی نا، جہاد نہیں کر سکو گے بنی اسرائیل کی طرح، کیونکہ یہ کھانا بکری کی خوراک ہے، یہ کھانا جی بکری کی خوراک ہے، گوشت اللہ نے تمہارے لیے دیے ہیں، یہ بھی ساتھ مکس کیا کرے۔ تو لہذا حکماء کو بھی چاہیے کہ اپنے شیڈول کو چینج کریں۔ لوگ بیچاروں کو سلاد پر لگا دیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ سلاد کھانے کے لیے اولا نہیں ہے، یہ موافق نہیں ہے، یہ کچی سبزی ہوتی ہے، اور کچی سبزی یہ پیٹ کو خراب کرتی ہے، ہضم نہیں کرتی، اس کے لیے بکری کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور بکری کی مینگنے آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا، یہ کس انداز سے نکلتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو قبض والی شکل ہی دی ہے، اور اسی انداز سے وہ کھائیں گے تو اس کا معدہ صحیح رہے گا۔ اور ہمارا اسی طرح اگر ہو تو یہ مثال ہوگا کہ اعلیٰ کوالٹی کی اس کو قبض ہے،
تو پھر جلاب دینے پڑیں گے. تو بکری والا کھانا کھاؤ گے تو یہی قبض والا ہی آئے گا نا، خروج مشکل. تو پھر یہ کچی سبزیاں نہ کھایا کرو بھائی، سلاد کو کھانے کو معمول نہ بنائیں، ورنہ تو آپ کے پیٹ صحیح طریقے سے خراب ہو گیا، اسپیشل خراب ہو گیا. اور آپ کھانا کھایا کریں، ان کے اندر جو ہے لحمیات، گھی ہوتا ہے لحمیات سے مرکب ہوتا ہے، یہ ڈالا کریں. اور خصوصاً جس جانور کو آپ کھا رہے ہیں نا، اسی جانور کے اندر اللہ نے گھی بھی دیا ہوتا ہے، یعنی اس کی چربی دی ہوتی ہے، اسی کو پیازوں کے ساتھ ہی ڈال دیا کریں تاکہ وہ ہمارے گوشت ڈال لیتا خوب گھی سا بن جائے. وہ کھائیں گے انشاءاللہ رتے تتے ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ ہاں، کریمی شریمی کی ضرورت بھی آپ کو نہیں پڑے گی. اوپر اتنی بڑی انڈسٹری کریموں کو بھی کھول دی اور نیچے ہمیں سبزیوں پر لگا دیا. سبزیاں کھائیں گے تو کریمیں بکے گی، کیونکہ منہ دیکھنے کا ہوگا نہیں، تو پھر کریموں سے ہی گزارا ہوگا نا. اور اگر یہ سارے کھانے پینے ہمارے صحیح ہو تو پھر کریمیں تو نہیں نا بکے گی ماشاءاللہ، پھر ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو اسی لیے جی سبزیاں کھائیں لیکن ساتھ لحمیات کو بھی شامل کریں، تب کوئی بہادری آتی. شیر کیوں بہادر ہے کہ وہ صرف کھاتا، پھر صرف گوشت ہی نہیں کھاتے رہنا، ورنہ درندے بھی نہ بن جائے نا، چیرے پھاڑے نہیں لوگوں کو، صرف وہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی کھائیں اور اس کو بھی کھائیں، مکس اپ کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو بھی کھاتے تھے شوق سے، اور کدو بھی جو گوشت میں ہوتا اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں قدید، جو سوکھا گوشت ہوتا تھا نا، وہاں تو سٹوریج کا طریقہ اور نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کل یہ ہوتی ہے فریج وغیرہ سٹور کرنے کے لیے گوشت کو. سٹوریج کا یہی طریقہ ہوتا تھا نا پہلے، جس طرح آج کل بھی چلتا ہے کہ اس کو سکھا دیا جاتا ہے، سکھا کر اس کو سٹور کیے رکھتے ہیں، پھر جب کچھ پکاتے ہیں تو اس کو بھی اندر ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کے ساتھ کدو کو کھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یتتبع الدباء، اللہ کے نبی اپنی سالن میں کی پلیٹ میں کدو کو بڑے اسپیشل طریقے سے کھا رہے ہوتے، جہاں پڑا ہوتا تھا اس کو لے آتے. تو یہ مطلب ہے، سمجھا جی. اور پھر لحمیات بھی کھاتے، اور خصوصاً ایسا حصہ لحم کا کھاتے جو طاقتور ہوتا. بکری کا جو اگلا پاؤں ہوتا ہے یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو یہ کھانا بڑا پسند تھا. تو بڑی طاقتور اور غذا بڑی سادہ، یہ اس کو بھرنا مقصود نہیں ہے نا. اس کو اگر بھرا تو پھر یا شاپر میں اٹھاؤ یا پیٹ میں اٹھاؤ، بات تو ایک ہی ہے. کیونکہ ذائقہ تو یہاں کے بعد نہیں ہوتا، ذائقہ زبان تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد تو اٹھانا پڑتا ہے اس کو. نہیں سمجھا جی. اس لیے کھانے میں نہ لگے رہیں بلکہ چبا چبا کر کھائیں، مزے لے لے کر کھائیں. کیونکہ بھائی ادھر سے گزرے گا گلے سے نیچے جائے گا تو مزے شزے آپ کے ختم، وہاں آٹا پر ہی ایک چیز ہو جائے گی. اور یہاں پر رہیں چبا چبا کر کھائیں گے، مزے لے لے کر کھائیں. جو اس سے لعاب پیدا ہوگا وہ اتنی اعلیٰ ویکسینیشن ہے، گیسٹرک ہے، کہ دنیا کی کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو آپ کی گیس کو ختم کر سکے. جتنے بھی گیسٹرک نکلے ہوئے یہ سارے کے سارے ویسے ہیں. دنیا کی واحد بیماری ہے گیس، جس کو آپ اگر ختم کر دیں تو دنیا کی ساری بیماریاں ختم ہوگی. یہ جو پیٹ کی خرابیاں بھی اسی سے ہوتی ہے، گنٹیاں بھی اسی سے ہوتی ہے، درد سر بھی اسی سے ہوتا ہے، درد شقیقہ بھی اسی سے ہوتی ہے، اور جوڑ پٹھوں کی بیماریاں بھی اسی سے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مرگی بھی اسی سے ہوتی ہے. یہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے یہ بھی اسی سے ہوتی ہے. جنون مرض کی جتنی بھی مالی فولیہ کی امراض ساری سی گیسٹرک سے ہوتی ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے پاس وہ گیسٹرک کھایا ہوا نہیں ہے، وہ گیس کو توڑنے والی کوئی دوائی، وہ منہ کا لعاب ہوتا ہے جو کھانے کے وقت نکلتا ہے. اس کو چبا چبا کر کھائیں تو آپ ہوشیار بھی ہوں گے، طاقتور بھی ہوں گے. سمجھو دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہے ہیں. نہیں سمجھے جی. جب سے ہم نے چبانا چھوڑا اس وقت سے یہ ویکسین ہمارے اندر سے داخل ہونی ختم ہو گئی. تو یوں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبا چبا کر کھاتے. چبا کر کھانے سے تھوڑا بھی کھایا جاتا ہے، مناسب اور معقول بھی کھایا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تو موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. وہ یہی ہوگی نا کہ صرف کھانے کی فکر ہے، باقی دین کی کوئی فکر ہی نہیں. دین کی فکر ہو تو کچھ چربی پگھلے نا جی، کوئی ڈر ہو اللہ کریم کا تو پھر چربی پگھلے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا پتلا بنائے. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. کھانے پینے کے آداب بھی بیان کر دیے، چلے کوشش اسی طرح کرنا. اهبطوا، لیکن مدرسہ میں ہمارے اوپر پریشر نہ ڈالنا، گھر جا کر اسی طرح
ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو جو چیز ہوتی ہے جی آپ کے سامنے مہیا کر دی جاتی ہے. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. یہاں تو ماشاء اللہ آپ نے بکرے چھولے یہ چیزیں کھائی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار کچھ چائے شائے پلاؤ, کو فارغ مرغی کھلاؤ. حالانکہ فارغ مرغی باہر ہم کھانا یوں سمجھتے ہیں جس طرح نعوذ باللہ حرام ہو. یہاں ہم کہتے ہیں کو چائے شائے بھی پلاؤ, کو فارغ مرغی کھلاؤ تاکہ طاقت کچھ کام ہو. طاقت ہارس پاور کھا رہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ چھولے چھولے ہیں جی, اور بکرے پہ بکرے کھا رہے ہوتے ہیں. مجاہدین آگے جہاد کرتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا جی. تو پھر اس لیے جی آپ کی طاقت کو مینٹین برابر رکھنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. نہیں سمجھا جی؟ تو پھر فارغ مرغی کھاؤ گے تو مسجد میں کرسیاں بڑھ جائیں گی, کیونکہ وہ خود نہیں اٹھ سکتی تو تمہیں تھوڑا اٹھائے گی. وہ خود بیٹھ کر ہی ہمارے پاس آتی ہے. کبھی بھاگتے دیکھا کہ اس سڑک پر گاڑی سے بیچاری گر جائے نا تو وہیں بیٹھے, پچھلی گاڑی والا اٹھائے تو اٹھائے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, سبزیاں کھانے والوں, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی. من و سلوہ کھاتے تو پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی, یہ چیزیں خریدنے کے لیے تو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, پھر تو مزدوریاں کرنی پڑیں گی. مزدوریاں کری تو ساتھ والے کفار تھے جی, اس علاقے میں رہنے والے جو شہر والے تھے, بیت المقدس میں حکومت ان کی تھی, تو وہ تو ان پر ظلم و ستم کرتے. ہاں فرعون ڈبو کیا ہونا لے آؤ نہیں دے ذرا, تو ان سے کام کرواتے, بڑے ظلم و ستم کرواتے. ذلت اور رسوائی ہر چوک پر ناکا, اور جی گھنو شناتی کاٹ. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, کفر کے تحت بیچارے بھیڑ بکریاں بن کر ہم کھڑے رہتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. وباؤوا بغضب من اللہ, اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر. یہ سارے کیا پھر کیسے چل رہے تھے؟ اللہ کا غصہ لے کر. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اس کی وجہ یہ تھی من و سلوہ کا انکار کیا تھا انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا. معاف بھی ہم کرتے رہے لیکن ان کا کفر بآیات اللہ بڑھتا رہا. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور لڑائی کرتے تھے پیغمبروں کے ساتھ ناحق, یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی لڑے تھے نا. اسی طرح پھر بنی اسرائیل میں جو سلسلہ نبوت چلا نا, انبیاء کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کیا. پھر ذلت اور رسوائی, جتنے انبیاء کے ساتھ لڑائی ہوتی گئی اتنی ذلت اور رسوائی بھی بڑھتی گئی. اس قوم کے اندر ابتداء ذلت اور رسوائی تھوڑی تھی, پھر اس کے بعد ذلت یہ ملکوں میں پھیلتے گئے, ذلت اور رسوائی ان کے ساتھ پھیلتی گئی. جتنے انبیاء آتے گئے ان کے انبیاء کی تعلیمات کے خلاف کرتے گئی یہ قوم, اور بنی اسرائیل زمین کے اکثر حصوں میں پھیل گئی, لیکن اکثر حصوں میں ذلیل اور رسوا بن کر رہی. اللہ یعوذ باللہ. جس طرح آج ہم عزت کی زندگی جی رہے, انا للہ و انا الیہ. عزت اسی کو کہتے ہیں کہ کافر کہے بھئی آج مسجد میں نماز نہیں پڑھنی, تو ہم دبک کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم نے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. کرونا میں انہوں نے ہمارا کعبہ بند کروا دیا تھا, ہم نے بند کر دیا تھا, ٹھیک ہے جی, اور 20 کے بجائے 10 تراویحوں پر آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کعبہ میں جب 10 تراویح پڑھی گئی 20 کے بجائے مسلسل پڑھی جا رہی, پتہ نہیں اب اس سال کیا ہوگا. تو سمجھو جی کہ ہماری نمازیں بھی کفر کے تابع ہو گئی. وہ اجازت دیں تو ہم پڑھتے ہیں, نہ دیں تو اپنی رسوائی مان تو لینا. وہ جو شروع میں نے نیت بتائی ہوئی تھی, کی ہوئی ہے نا آپ نے نیت, ہاں اپنے اعتراف کے ساتھ یہ قرآن پڑھتے رہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. مک دی گل کہ جو گناہ وہ کرتے تھے نا, گناہ تو کرتے ہیں تو بندہ معافی بھی مانگ لیتا ہے, لیکن یہ گناہ کر کے ہر گناہ کی حد کو کراس کرتے, گناہ کو ایسے کرتے کہ حدوں کو پھلانگنا. وکانوا یعتدون, جب گناہ نقطہ عروج کو کراس کرتا ہے نا پھر پکڑ بھی بڑی آ جاتی ہے. ان الذین آمنوا, اچھا انہی میں سے وہ بھی رہے ہیں بنی اسرائیل جتنی بھی زمین پر پھیلتی گئی نا, ان میں جو مومن رہے ہیں. والذین ہادوا, اور جو ان میں سے یہودی ہوئے ہیں یعنی اپنے دور کے اندر. والنصارى, اور اپنے دور کے اندر وہ عیسائی ہوئے ہیں. نصارى یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار. یہودی انا ہدنا الیک سے ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے. والصابئین, اور دین کو تھامنے والے. ان ساروں کے ان کے مختلف یہ نام رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر. من آمن باللہ, ان میں جو بھی اللہ پر ایمان لایا. والیوم, کیوں جی بات تو غصے کی چل رہی تھی نا,
لیکن حقیقت میں تذکرہ تو انعام کا ہے، لہذا اختتام پر یعنی انعام کے اختتام پر وہ انعام کے الفاظ کا تذکرہ کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور روز آخرت پر لایا، کیونکہ ابتدا اور انتہا کو بیان کر دیا، پہلی 5 صفتیں ذہن میں ہیں نا، ابتدا اور انتہا کو بیان کیا تو عبادت کے سارے شعبے اندر آ گئے، سمجھا جی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کام کیے انہوں نے اچھے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے تو کہنے ہی کیا، ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہا تھا نا جی 2 چیزیں ملیں گی، اللہ کی اطاعت کامل ہوگی تو کتنی چیزیں، جو زمین سے اللہ خوف بھی اٹھا لے گا اور غم بھی اٹھا لے گا، حکومتیں بھی تمہاری ہوں گی اور خوشیاں بھی تمہاری ہوں گی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تھا انعام ہمارا کہ نہیں پوری بنی اسرائیل پر، جو جہاں جہاں چلتا گیا وہ انعام لاتا گیا اور ہماری عبادت کے ہر شعبے کو پورا کرتا گیا، تو ہم نے ان سے غم اور حزن بھی اٹھا کر رکھا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ غم تھا، تو یہ ہمارا انعام تھا پوری بنی اسرائیل پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کتنے انعام ہو گئے جی، اور یہ کون سا انعام ہوا اگلا 10واں، تو چونکہ 10 ہو گئے آپ وقفہ کریں تو انشاءاللہ